ٹیبل پر بنا کے حضرت سے بیٹھ کے لے لیں گے. اب چونکہ میں آپ حضرات جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائے. آپ حضرات کا دھیان وقت نہیں لینا چاہتے ہیں, مجھے احساس ہے جہاں جہاں بیٹھے نظر آ جائیں. حضرت ہمارے مہمان کراچی سے تشریف لائے, جتنے دور سے آئے ہیں آپ کو زیارت انشاءاللہ کی ہوگی. آپ جب بیٹھ لیں گے بیان سن کے اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے. یہ موبائل والے حضرات جو ہیں موبائل یہ اپنے موبائل نیچے کر لیں, بس اپنے موبائل کی توجہ خراب ہوتی ہے. حضرت کو بیان کر دیں گے اپنے موبائل نیچے کر دیں اور توجہ کے ساتھ جو ہے حضرت کا بیان سنیں. یہ اس مصروف ہوا موبائل چلانے میں اور جو ہے پروگرام جو ہے حضرت کا جو بیان کرنے والے ان کی توجہ بھی جو ہے دوسری طرف مبذول ہو جاتی ہے. امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ آپ میرے اس اعلان میں جو ہے توجہ دیں گے اور کریں گے اور عمل بھی کریں گے. تو اب میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم اور کفر کے لیے باطل حقوں کے لیے جو صلاحیت دی ہے, حق بولنے والے غیرت مند جرأت مند اور سنیوں کے ترجمان. ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہر لحاظ سے اللہ نے علم کی عطا فرمایا ہے اور بولنے کی صلاحیت جو آج اب ہے کہ جس زمانے میں کتنے گھس جائیں اور علماء بھی مصلحت کا شکار ہو جائیں تو حکمرانوں سے سارے حکمرانوں سے ڈر کی وجہ سے مصلحت کی وجہ سے بات نہ کر سکے کہ موت کی وجہ سے مسجد چلی جائے گی, مدرسہ ختم ہو جائے گا. اس زمانے میں اللہ اپنے دین کے لیے آپ استعمال کرتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان اللہ یغفر لهذا الدین ایسا یستعملهم فی دین. اللہ اپنے دین کے لیے ایسے ایسے پودے لگاتا ہے جب وہ پودے جوان ہو جاتے ہیں. یہ پودے یہ بچے آپ کے سامنے جو ہے پودے جب بڑے ہوں گے پھر عالم بنے گا, شیخ الحدیث بنے گا, مجاہد بنے گا, پھر دین کے لیے اللہ استعمال کرے گا. کوئی کس چوک میں رضائیت کے خلاف اپنی جان دے گا, رضیت کے خلاف کسی چوک میں شہید ہو جائے گا, کفر کے خلاف ظالم حکمران کے خلاف اپنی جان دے دے گا. اللہ ان کی جگہ اور پودے لے گا. اللہ یہ پودے اپنے دین کے لیے استعمال فرمائے گا. یہ علماء کرام یہ مدارس میں پڑھنے والے اللہ ان کو اپنے دین کے لیے استعمال فرماتے ہیں. تو میں اپنے مہمان محترم استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبد المنعم صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ملتمس ہوں اور دوانا التجا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں آپ کے سامنے علمی انداز سے تفسیر کتاب فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت اقدس مولانا مفتی شفیق الرحمان دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت اقدس مولانا خلیفۃ القیوم زید مشرو مولانا قاری سیف الرحمان دیگر حضرات علماء کرام معزز سامعین، آپ حضرات تقریباً 12:30 1 بجے سے یہاں بیٹھنے میں تشریف فرما ہے.
حضرت اقدس مولانا خلیفہ عبدالقیوم زید مجدہم کا بیان بھی ایک اصلاحی بیان آپ حضرات کے سامنے تفصیلی طور پر چکا ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مولوی حضرات ہوں، بڑے علماء ہوں، میں بلوچستان کا ایک آدمی ہوں اور ہمارے یہاں بلوچی، بلوچی اور سندھی یہ زبانیں چلتی ہے۔ وہاں میرے علاقے کے لوگ سیدھے سارے ہوتے ہیں، وہ غریب لوگ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے۔ آپ کے بٹاوات ہے اور ظاہر ہے بٹ یہ کسی میرے میں انگریز جیسے کا نام ہے اور کسی سکھ کا نام ہے، تو ویسے بھی یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور ملک کی نسبت بھی بٹ وہ میں کسی انگریز اور سکھ کے نام پہ آپ نے نام بھی رکھا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیسا ہے، 12 لاکھ لوگوں کو مبارک ہو۔ میرے لیے مسئلہ یہ ہے میں اپنے علاقے میں بلوچ سندھی وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، ان پڑھ ہوتے ہیں اور وہ بکریاں چرانے والے لوگ، نہ ان کو اردو اور مضمون کا پتہ ہوتا ہے، نہ کچھ بچوں کے لیے بولنی کو چاہیے۔ مولوی خاموش نہ ہو، بولتا ہے خاموش نہ ہو، قرآن پڑھ کے نارے یہاں سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، نہ ان کو اردو کا پتہ ہوتا ہے، نہ آپس میں باتوں کی ارتباط اور ربط کا پتہ ہوتا ہے۔ پر وہ کہتے کہ جی ہمارے بہت بڑے لیڈر ہے، بہت بڑے لیڈر ہے، میں نام نہیں لیتا، تو ہمارے ملک میں آئے تھے قریب اور اس نے تقریر کی تو تقریر کرتے کرتے بے نظیر کی بات کر رہا تھا۔ تو جو سمجھدار نوجوان طبقہ جو تعلیم یافتہ ہے وہ اس سے پہلے مولوی صاحب نے کچھ دینی باتیں کی تو بوڑھے قریب اللہ کرتے رہے، ان کو اردو سمجھ میں آتی بھی نہیں تھی۔ آخر میں پھر یہ کہ مولوی صاحب نے سیاسی بات شروع کر دی اور بے نظیر کی بات شروع کر دی، تو وہ جو نوجوان کے وہ انتظار میں تھے کہ مولوی صاحب اپنا لطیفہ مکمل کرے گا اور بات اس کی جب مکمل ہوگی تو اس کے بعد ہم ہنسیں گے، ہنسی کی بات کی۔ وہ مولوی صاحب نے اب تک اپنا جملہ مکمل ہی نہیں کیا، بوڑھوں نے غریبوں نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ بوڑھوں نے جب رونا شروع کر دیا اور جب مولوی صاحب کی بات مکمل ہو گئی تو ہوا یہ کہ نوجوان ہنسنے لگے، بوڑھے حیران ہو گئے کہ نوجوان تو ہنس رہے اور ہم لوگ رو رہے ہیں۔ خیر بعد میں جب مسئلہ ختم ہوا اور مولوی صاحب کی تقریر ختم ہو گئی تو نوجوان نے کہا کہ وہ بوڑھوں سے کہ بابا خدا تمہیں ہدایت دے دے، اس میں کون سی بات رونے کی تھی کہ ہم لوگ رو رہے تھے؟ خدا کے بندو وہ تو ہنسی کی بات تھی، سیاست دان فلانی بات تھی، فلاں یہ بے نظیر کی بات سنا رہے تھے، وہ تو بات تو ہنسی کی تھی اور آپ رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا بند کرے اس مولوی کو، نام میں نہیں لیتا، انہوں نے کہا خدا بند کرے اس مولوی کو، ہم نے سمجھا کہ بہت بڑا مولوی ہے اور آپ لوگوں نے تعریفیں بھی بڑی کی، ہمیں دور دور پہاڑوں سے بلایا، ہم نے یہ سمجھا اللہ رسول کی بات کرے گا، ہمیں کیا پتا کہ بے نظیر کی بات ہے، تو ہم تو اللہ رسول کی عقیدت میں روکتے رہے، ہم تو اللہ رسول کی عقیدت میں روکتے رہے، ہمیں کیا پتا، باقی ہم لوگ اردو کہاں سمجھتے؟ مولوی صاحب کی تقریر تھی اردو کی۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں مولانا سلیم اللہ خان رئیس المحدثین، اگر کسی مولوی کو ذلیل کرنا ہو اور کسی مولوی کو رسوا کرنا ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بڑے اکابرین کی مجمع میں اس مولوی صاحب کو کھڑا کیا جائے اور اس سے تقریر کرائی جائے، تو وہ خود بخود یہ ہے کہ وہ رسوا ہو جائے گا اور بدنام ہو جائے گا، اکابرین کے سامنے اس کی دال ملے گی بھی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت اقدس مولانا شفیق الرحمان دعوت برکات ملالیہ اور حضرت خلیفہ عبدالقیوم زیدہ مشہور ان اکابرین کے سامنے میرے جیسے طالب کو 4 دیواری کا طالب علم مدرسے کا آپ کے سامنے کیا تقریر کروں، لیکن ظاہر ہے کہ مولانا قاری سے الرحمان نے کراچی سے مجھے بلایا ہے اور اس نے کرایہ بھی دیا ہے، تو بغیر کرایہ وہ اپنا کرایہ جو ادا کر کے پھر مجھے چھوڑ دے گا، ایسے کرایہ میں سے وصول کرے گا، ایسے تو کسی صورت میں وہ چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے میں بھی اس کے لائق رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ حضرات تھکے تو نہیں؟ اچھا میری یہ جو اردو جو گلابی قسم کی اردو ہے، یہ اردو آپ کے سامنے میں آتی نہیں ہے؟ آپ ذرا سمجھیں میرے بھائیوں، جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے اندر جس کا تذکرہ ہے کہ انسان حقیقی اور انسان کامل کس کو کہا جاتا ہے، انسان حقیقی اور انسان کامل کیا، اور انسان صحیح معنوں میں اللہ کی نگاہ میں بھی وہ انسان ہو جس طرح لوگوں کی نگاہوں میں وہ انسان ہے، خدا کی نگاہ میں بھی واقعتاً باطنی طور پر بھی وہ انسان ہو،
تو اس کے لیے کیا شرائط اور اس کا کیا معیار؟ میرے بھائیوں مجھے بات یاد آ گئی. ایک انسان کو ہے کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب کے سفید کپڑے ہیں اور کالی پگڑی ہے، اور مولوی صاحب ماشاءاللہ اس نے بڑی داڑھی سنت کے مطابق رکھی ہے. ایک دوسرے کو جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ میرے انسانیت کا فیصلہ کرتے ہیں، میں آپ کی انسانیت کا فیصلہ کرتا ہوں. آپ مجھے بزرگ کہتے ہیں، میں آپ کو بزرگ کہتا ہوں. تو ہمارا حاجی بگو من تو نہ حاجی بگوائے، آپ مجھے حاجی کہہ دو، میں آپ کو حاجی کہہ دوں. ایک انسان کی ظاہری شکل و صورت ہے اور انسان کی باطنی شکل و صورت ہے. خدا کی مرضی ہے، اللہ کا احسان ہو اور اللہ کی مہربانی ہو تو خدا جن کے ظاہری شکل و صورت کو اور باطنی شکل و صورت کو ایک کر دے تو سبحان اللہ الحمدللہ وہ آدمی بہت کامیاب ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ظاہری شکل میرے اور اپنے سامنے ان کی شکل ہوتی ہے، ہم ان کو انسان سمجھتے ہیں، لیکن خدا نے ان کی اصل باطنی شکل وہ کچھ اور ہے. یہ اگر آپ پانی پلاتے رہیں گے آپ میری بات توجہ سے سنیں گے. یہ جو آپ کے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ اس کو کہتے ہیں پیران پیر. یہ لفظ تو چونکہ ہم لوگ فارسی لوگ بلوچی لوگ ہمارے زبان آپس میں ملتی جلتی ہے، تو یہ پیران پیر نہیں ہے، یہ پیران ہے. پیران پیر نہیں بلکہ کیا ہے؟ پیران. تو پیران، لیکن اگر آپ کو پیران سمجھ میں نہ آ جائے تو آپ نے پرانا جو اپنا سبق یاد کیا اسی کے مطابق کہہ دو. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتح الرحمانی ایک کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں حضرت کی اکثر عادت تھی کہ اوپر نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے تھے، نیچے دیکھتے تھے. اور فرماتے ہیں ایک دو دفعہ کا تذکرہ ہے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ لوگوں تم میرے بارے میں نصیحت سننے کے لیے آتے ہو، تم مجھے اپنے آپ کو صوفی ظاہر کر کے بتاتے ہو، لگتا یہ ہے کہ تم اللہ والے ہو، لیکن تمہیں تمہاری اپنی اصلی شکل معلوم نہیں ہے. خدا کی قسم تم میں سے کوئی ٹوٹا اور کوئی خنزیر مجھے معلوم ہے. اللہ پاک نے جن لوگوں کی، اللہ پاک نے جن کو یہ فراست دی ہے، خدا پاک نے جن کو یہ باطنی نور عنایت فرمایا تو وہ اس کا ادراک کر لیتے ہیں. یہی حال ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا. لاہور میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس کانفرنس کے اندر اللہ کا بھلا کرے بڑے بڑے صوفی، تبلیغی، مولوی، شیخ الحدیث، مناظر صاحب، مفتی صاحب، فلاں صاحب بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے. کانفرنس ہو رہی تھی تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وضو بنانے کے لیے کہیں قریب تشریف لے گئے، باتھ روم تشریف لے گئے، تو آپ نے اپنی پگڑی اتار کر کے نیچے رکھی. یہاں میز پر آپ نے پگڑی رکھ دی اور پگڑی ٹوپی رکھی ہوئی ہے، آپ وضو بنانے کے لیے تشریف لے گئے. ایک مولوی صاحب نے دیکھا کہ حضرت کی پگڑی یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور حضرت وضو بنانے کے لیے گئے، تو اس نے کہا کہ 2 منٹ کے لیے چلو یہ کر دیتا ہوں، اس پگڑی کو اپنے سر پر رکھ لیتا ہوں، شاید آسمان والے کو رحم آ جائے. جیسے اس پگڑی والے کو جو روحانی نسبت اور کبھی قسم کی نسبت اور ایک تعلق اللہ خالق کے ساتھ جو تعلق ہے، خدا اس پگڑی کی لاج رکھتے ہوئے اور اس پگڑی والے کی لاج رکھتے ہوئے اللہ میرے حالت ذات پر بھی رحم فرمائے. لہذا تبرک کے حصول تبرک کے لیے اس نے پگڑی اٹھا کر کے سر پہ رکھ دی. اب کانفرنس چل رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، کوئی ملا، مولوی، تبلیغی، صوفی، بزرگ، بڑے بڑے اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں. ظاہری شکل میں کوئی شکل ان کی ظاہری انسان کی بھی، لیکن جب پگڑی اس نے اپنے سر پر رکھی، پگڑی سر پر رکھنے کے بعد دیکھ رہا ہے کہ کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے اور کوئی گدھا ہے اور کوئی بھیڑیا ہے، کوئی ڈومری ہے، کوئی گیدڑ ہے، کوئی چیتا ہے، کوئی شیر. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں جیسے دیکھا گھبرا گیا، سر سے ٹوپی اتار دی، پگڑی نیچے اتار دی، پھر اسی طرح انسان نظر آ رہے، پھر واپس پگڑی رکھ دی، پھر دیکھا کہ اسی طرح جاندار نظر آ رہے اور جانور چیر پھاڑ والے جانور جیسے نظر آ رہے ہیں. 12 اس کے بعد پگڑی رکھ دی، اس نے رونا شروع کر دیا. اس دوران مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت وضو بنا کر کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ مولوی صاحب رو رہا. کہنے فرمایا مولوی صاحب کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے حضرت اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی پگڑی اللہ جانتے ہیں میری نیت کو میں نے کہا کہ
حاصل ہو جائے، اس لیے میں نے آپ کی پبلک کو سر پہ رکھا. لیکن یہ بجائے پر کر کے دیکھ لیے نہ کہ کوئی کتا ہے کوئی شنزیر ہے. اس بڑی مجلس کے اندر ایک آدمی میں مجھے انسان نظر نہیں آیا. یہ چکر کیا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو آ گئے. کہنے لگے کہ بیٹا یہ ظاہری انسانوں کی شکل ہے جن کو آپ بھی دیکھتے تھے بھی دیکھتا ہوں روزانہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. اور ایک باطنی شکل ہے. ان کی اصلیت اور ان کی باطنی، ان کی حقیقت اور ان کی باطنی صورت وہ تھی کہ اس پگڑی رکھنے کے بعد خدا نے آپ کو دکھایا. اور فرمایا کہ بیٹا آپ کو آج دیکھ کر کے آپ رونے لگے. آپ نے تو آج دیکھا ہے 2 منٹ کے لیے کو دیکھ کر کے آپ رونے لگے. اللہ کی قسم ہم ایک زمانے سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی استغفار پڑھتے رہتے سوائے اللہ کی طرف یہ کہ رجوع کرنے کی اور گریہ زاری کرنے کی اور کوئی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم تو ایک زمانے سے اس کو دیکھ کر کے پھر بھی اپنے دلوں پر ہم نے پتھر رکھا ہوا. ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. میرے پیارے بیٹے ان کی اصلی شکل اور اصلی حقیقت یہی تھی کہ اس پگڑی کو رکھنے کے بعد خدا پاک نے آپ کو دکھایا. یا اللہ ہم سب کو ایسی رسوائی سے بچا. یا اللہ ہم سب کی حفاظت کر لینا. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک انسان کی ظاہری شکل صورت ہے. ایک انسان کامل ہے، حقیقی انسان ہے کہ اس کو انسان کہا جائے. تو قرآن پاک نے بیان کیا کہ اس انسان کامل کے لیے ضروری ہے جس کے پاس خدا کی طرف سے نازل کردہ نور ہوگا. اور جس کے پاس خدا کی طرف سے نازل کردہ روح یا نازل کردہ نور، نورانیت اور نور ہو. جس انسان کے پاس میری طرف سے نازل کردہ روح موجود ہے اس بندے کی جان میں جان ہے. وہ روح انسان کامل ہے. جس انسان کے پاس وہ نور موجود ہے جو میں نے آسمان سے نازل کیا ہے تو وہ انسان ہے. ورنہ یہ کہ وہ انسان کسی صورت میں انسان نہیں ہے. آپ متوجہ ہوں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ مدارس کی کیا ضرورت، علماء کی کیا ضرورت، دینداروں کی کیا ضرورت، قرآن کی ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں اور ہماری دنیاوی زندگی کے اندر قرآن کی کیا ضرورت ہے. آپ غور کریں گے تو میں ضرورت آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس دنیا کے اندر میرے بھائیوں قرآن کے بغیر، دین کے بغیر، اللہ اور رسول کے بغیر کوئی انسان مکمل نہیں اور انسان کے پاس کوئی نعمت بھی مکمل نہیں ہے. مثال سے میں آپ سے عرض کر دوں گا کہ آنکھوں کی جو روشنی یہ نور ہے، یہ نور آپ دیکھ رہے ہیں. ان آنکھوں کے ذریعے سے آپ سارے دور دور کے پہاڑوں کو بھی دیکھتے ہیں اور درختوں کو بھی دیکھتے ہیں. بلکہ آپ نے جھٹ سے اپنے نگاہ اوپر اٹھائی تو آسمان بھی آپ کو نظر آ جائے. لوگ کہتے ہیں امریکہ نے F-16 بنایا. امریکہ کا F-16 نہیں پہنچے گا. جیسے میں نے نگاہ اٹھائی سورج تک میری نگاہ پہنچ گئی جو لاکھوں مربع میل دور ہے چوتھے آسمان میں. ابھی تک امریکہ وہاں نہیں پہنچا، آپ کی نگاہ پہنچ گئی. جیسے آپ نے نگاہ اٹھائی چاند پہلے آسمان پر ہے، پہلے آسمان سے نیچے چاند آپ کو نظر آ گیا اور تارے وہ بہت اونچے وہ تارے بھی آپ کو نظر آ گئے. لیکن آپ نے غور کیا نہیں کیا. یہ آپ کی آنکھیں چوتھے آسمان تک تو پہنچتی ہے لیکن آنکھوں کے نیچے نظر نہیں آتا کچھ بھی. یا آپ اپنے آنکھوں کے نیچے والے حصے دیکھ سکتے ہیں. یہ آنکھوں کی پلکیں یہ بھی آنکھوں کو نظر نہیں آ رہی. یہ اوپر والے آنکھوں کی نظر نہیں آ رہی، پیشانی کی نظر نہیں آ رہی، سر کا اوپر والا حصہ نظر نہیں آ رہا، دائیں بائیں طرف کان بھی نظر نہیں آ رہی، کتی بھی نظر نہیں آ رہی. کیا ہو گیا ان آنکھوں کو؟ کیا ہو گیا؟ چوتھے آسمان پہ تو پہنچے، اس سے گزر کر کے تاروں پر پہنچے لیکن یہ حصے کو نظر نہیں آ رہا. آپ ان کو سمجھتے نہیں سمجھتے. اس سے میرا خالق تمہیں پتا تھا کہ اپنا دماغ درست کر لو. اگر پاور رکھنے پر آتا ہوں، ان کے اندر نور رکھنے پر آتا ہوں تو ان کو آسمان پر پہنچا دیتا ہوں. یہ میرا کمال ہے، میری قدرت ہے، میرا ارادہ ہے، میری مشیت ہے. اور جہاں کو فیل کرتا ہوں تو ادھر بھی کو کچھ نظر نہیں آتا. آپ کی آنکھیں تو آسمان پر پہنچی لیکن میرے گھر میں یہ نظر نہیں آتا. آسمان والا آپ کو بتا رہا یہ آپ کے کمال نہیں. آنکھوں کا کمال ہوتا تو ادھر کو کچھ نظر آتا. یہ سب کچھ میرے ارادے سے ہوتا. آسمان تک تو میں نے کو پہنچا دیا لیکن یہ اس کو نظر نہیں آئے. میں نے اب تک نتیجہ نہیں نکالا. آپ لوگ متوجہ ہوں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح سالم ہیں. لیکن ابھی سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے، بجلی کی روشنی بھی نہ ہو، کوئی ٹارچ بھی آپ کے پاس نہ ہو، کیا اس سے الرحمان کے گھر تک آپ جا سکیں گے؟ انشاءاللہ ایک گھنٹوں کے اندر 50 مرتبہ گر جاؤں گے. بینائی آپ کی صحیح ہے، آنکھوں کی روشنی صحیح ہے لیکن سورج کی روشنی نہ ہو
چاند کی روشنی نہ ہو اور تاروں کی روشنی نہ ہو، بجلی اور ٹارچ کی روشنی نہ ہو، آپ جا سکیں گے اپنی منزل تک؟ معلوم یہ ہو گیا یہ روشنی مکمل نہیں ہے، اندرونی روشنی آنکھوں کی، اس روشنی کے ساتھ باہر کی ایک روشنی ملاؤ گے تو پھر یہ کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکو گے، ورنہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ خوب غور کر لینا، یہ آباد والے آپ لوگ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، سمجھے، بہت بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور اللہ کا بھلا کرے، آپ کی تعلیم کے بھی چرچے ہیں دنیا کے اندر، ہم لوگ تو پہاڑی لوگ ہیں۔ یہ موٹی سی بات ہے، میرا اسلام کے باہر کی روشنی اگر ختم ہو جائے، آنکھوں کی روشنی ہو، لیکن یہ کہ کاری سے علماء کی گھر تک بھی جا جاؤ، مین روڈ پر چلے جاؤ، انشاءاللہ کھڈوں کے اندر 50 مرتبہ گردن ٹوٹ جائے گی اور ٹھوکر کھا کر کے گرو گے۔ خالق یہ بتاتا ہے یہ اندرونی روشنی، آنکھوں کی روشنی، یہ روشنی کامل اور مکمل نہیں ہے، اس روشنی کے ساتھ باہر کی روشنی، سورج کی روشنی کو ملا دے تو پھر آپ کو یہ کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے، ورنہ اس کے بغیر نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر مجھے ایک بات بتا دو کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی وہ اوپر لاکھوں مرتبہ سورج کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے اور آسمانوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سامنے والے پہاڑوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کاری سے قرآن پیچھے کھڑا تھوڑی میں اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ خیال کر لینا، یہیں سے حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ کو اپنی صفوں کو درست کر لو اور پیچھے آگے پیچھے نہ ہو جاؤ، پیچھے جو تمہاری صفیں ہیں وہ سب ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے، تو سب کے اندر آگے پیچھے نہ ہو جاؤ اور سب سیدھی کر لو۔ کیوں؟ میں محمد رسول اللہ جس طرح سامنے والی چیزوں کو دیکھ لیتا ہوں اس طرح میں تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ خیال کر لینا، معلوم یہ ہو گیا کہ نبی کی آنکھیں اور نبی کی نگاہ جہاں تک پہنچتی وہاں امت کی نگاہ نہیں پہنچتی ہے۔ ہمارے استادوں کے استاد شیخ العرب ورجب مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ نبی کی نگاہ کے اندر آپ کی نظر میں اللہ پاک نے ایسا چمک رکھا تھا، جب نبی مسجد کے محراب میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی نگاہ محراب پر جب پڑتی تھی تو وہ دیوار پوری کی پوری شیشہ بن جاتی تھی اور پیچھے والے لوگ اس میں نظر آتے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی سی الماری ہو، اس میں شیشے لگے ہوئے، میں اس شیشے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جاؤں، میرے پیچھے اگر کوئی کھڑا ہو تو اس شیشے کے اندر مجھے نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ اور میں کہ نبی کی آنکھوں کی قوت تھی، ان کا پاور تھا، یہ کرنٹ اور یہ بینائی، اور اللہ نے ایسے جمع کر رکھا تھا جب دیوار پر اپنی نگاہ پڑتی تھی وہ دیوار بھی شیشے والی ہو جاتی تھی، شیشے کی طرح، اور پیچھے صحابہ کی سطح اس میں نظر آئی۔ اس لیے مولانا رومی نے کیا تو میرا گھر بھی بیٹھ گیا تقریر کرتے کرتے کرتے، اب رومی کے اشعار آپ کو کیا سنا دوں؟ فرماتے کار کیا ہے کہ اصل خود وزیر گرچہ میں آئی نوشتن در شعر و شیر، شعر و ہم معاشر کی مردم میں درن، شیر و ہم معاشر کی مردم میں قرآن۔ فرمایا کہ اولیاء اللہ کو، بزرگوں کو، غوث کو، ابدال کو، کتب کو، نبیوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ نبی بھی تمہاری طرح انسان ہوتا ہے، اس کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے دو ہاتھ ہوتے ہیں۔ نبی بھی تمہاری سوسائٹی کا، ولی بھی تمہارے لیے سوسائٹی اور ماحول کا انسان ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ خبردار نبی اور اولیاء اللہ پر اپنے اوپر ان کو قیاس نہیں کرنا، یا اپنے آپ کو ان پر قیاس نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ شعر اور شیر دونوں ایک کی طرح لکھے جاتے ہیں، لیکن شعر و ہم معاشر کی مردوں میں درن، شعر وہ ہوتا ہے کہ آدمی کا کام چمبے سے مکمل کر لیتا ہے، اور شیر و ہم معاشر کی مردوں میں قرآن۔ اور فرمایا کہ دودھ ہوتا ہے، شیر کہتے دودھ کو، اور شیر ہوتا ہے جس کو آدمی پیتا ہے۔ شیر آدمی کو پھاڑتا ہے اور شیر کو آدمی ہڑپ کرتا پیتا ہے۔ لکھنے میں دونوں کی دونوں لیکن شیر اور شیر، شیر کا دودھ، لکھنے میں دونوں لکھے، لیکن دونوں کی حقیقتوں میں، دونوں کی مصداقوں کے اندر، دونوں افرادوں کے اندر فرق ہے۔ فرماتے کہ نبی بظاہر تمہیں انسان لگ جائے، لیکن نبی کی آنکھیں، نبی کا دماغ، نبی کی عقل جہاں تک اس کی رسائی ہے وہاں تک تمہاری عقلوں کی رسائی نہیں ہے۔ خیر یہ بات تبھی ہوگی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کسی چیز کو ہاتھ لگا دو تو آپ کے ہاتھ یہ تو بتا دیں گے یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ چیز گرم ہے۔ حرارت کو اور برودت کو آپ کے ہاتھ تو بتائیں گے، لیکن آپ کے ہاتھ یہ نہیں بتائیں گے یہ حلال کی چیز ہے یا حرام کی چیز ہے، بتائیں گے؟ یہ تو پتہ نہیں چلتا، ہاتھ یہ تو بتائیں۔ اب تو ہمارے یہاں ترقی یافتہ ہو گئے، وہ کہتے مولوی صاحب انگلی
یہاں ناخنوں کے نیچے جراثیم ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جراثیم، میرے دوست بیٹھے ہوئے ڈاکٹر عمر کہتے اس میں جراثیم ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، چمچ سے کھاتے. وہ اللہ میں نے خود بہت سے ساتھیوں کو دیکھا یہ چمچ سے کھانے والے، کانٹوں سے کھانے والے. اب آپ کا ہاتھ تو آپ کو بتائے گا یہ سرد ہے، یہ گرم ہے، یہ گرم ہے، ابھی ابھی یہ بوٹیاں اتنی گرم ہے، خبردار اس کو اگر منہ میں رکھو گے تو تمہاری زبان راکھ ہو جائے گی. ہاتھ تو یہ بتا دے گا کہ میں بتا رہا ہوں گرم ہے، لیکن کانٹا تو نہیں بتا سکتا. کانٹے میں آپ نے لگا دیا، کانٹا لگا دیا، رکھا. اب ڈاکٹر صاحب کو دیکھو کبھی ایسے چلا ایسے چل رہا ہے، اجے میرا پتر کہتے مولی صاحب زبان چل گئی، اللہ کرے تمہاری زبان راکھ ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا کانٹوں سے اور چمچ سے کھانا ناجائز ہے، لیکن اصل سنت ہے اسی طرح ہاتھ سے کھانا. کانٹوں سے اور چمچ سے کھانے کی اجازت تو ہے. میں تو چھوٹا مولوی اکابری تشریف فرما، میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، لیکن اصل سنت یہی ہے اور برکت اسی میں. باقی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھا ہوا لگتا ہے کہ مر رہا ہے اور میں پھر بھی چلتا پڑا ہوں. آپ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ جراثیم، ڈاکٹر کو دیکھو کہ وہ بطخ کی طرح لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے مرا ہوا بطخ ہوتا ہے. اور اللہ کا بڑا کرے کیا ہے یہ تو اس طرح دیکھو مولوی جو ہاتھوں سے انگلیوں سے کھاتا ہے وہ کون سا کمزور ہوتا ہے. آپ اردو سمجھے نہیں سمجھے؟ میں یہ کر رہا تھا آپ کے ہاتھ اور آپ کی انگلیاں آپ کو یہ تو بتا دیں گے کہ یہ سرد ہے یا گرم ہے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ حلال ہے اور حرام ہے. لیکن نبی کے لیے مالک کی اجازت کے بغیر ایک بکری ذبح کی گئی ہے اور اس بکری کا سالن بنایا گیا. سالن بنا کر کے نبی کو دعوت دی گئی، صحابہ کو بھی دعوت دی گئی. کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. کھانے پر جیسے آپ کر کے بیٹھ گئے تو آپ نے دست مبارک جس طرح کمر بڑھایا سالن کی طرف اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹایا. فرمایا اطعموا المسکین، ابو داؤد کی روایت ہے. فرمایا کہ اس کو لے جاؤ قیدیوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو کھلاؤ. میں محمد اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ میرا ہاتھ اس طرف بڑھ نہیں رہا، انگلیاں یہ بتا رہی کہ یہ حرام کی چیز ہے. مولوی صاحب کو بھی پتہ نہیں چلے گا، بہت کم مولویوں کو چلتا ہے، مولوی کو اس کا پتہ نہیں چلے گا. لیکن آپ فرما رہے ہیں میں اس درخت کے ہاتھ جیسے ہاتھ پہ لقمہ لے لیا، لے کر کے بتا رہے کہ نہیں ہم اس کو نہیں کھائیں گے، محتاجوں کو، مسکینوں کو. بعد میں اس خاتون سے پتہ کیا گیا، خاتون سے کہا گیا مجھے محمد رسول اللہ کا مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ حلال کی چیز نہیں ہے، آپ نے کیسے ہماری دعوت کی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ حضرت اصل میں ہمسایہ ہمارا وہ خود مالک چاہتا تھا، بیوی سے میں نے بکری کی اجازت لی، پھر ہم نے کہا اس کی قیمت اصل مالک سے اجازت لی. تو فرمایا بات تو وہی ہے نا، اصل مالک سے اجازت نہیں ملی تو پھر بھی یہ حرام کی ہوگی. میں اس کو محمد رسول اللہ کھانے کے لیے تیار ہوں. مولانا احمد علی لاہوری کا نام سنا ہے؟ سر ابھی تو میں نے تذکرہ کیا. یہ جو غیر مجددین ہوتے سنا ہے نا، غیر مجددین، یہ جو غیر مجددین ہوتے یہ حضرات ہمارے یہاں بات لوگ ہوتے ہیں وہ خود کشف و کرامت ہو کہتے دیوبندی میں کیا کچھ بھی نہیں ہے. خدا کا شکر ادا کرو جن علماء دیوبند کے ساتھ اللہ نے آپ کو جوڑا ہے. آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ طائفۃ المنصورۃ یہ ایسی جماعت ہے خدا کی خصوصی نگاہ پر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کو اللہ کا بھلا کرے. فقی ملیں گے اس میں، مجتہد ملیں گے اس میں، محدث آپ کو ملیں گے، مجاہد آپ کو ملیں گے، تبلیغی بھی آپ کو ملیں گے. پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، علماء دیوبند سے پریشان ہے. امریکہ کو بھی پتا ہے، روس کو بھی پتا ہے کہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے رضا خانی نہیں تھے. ان کو بھی پتا ہے کہ مجھے ٹکڑا ٹکڑے کرنے والے رافضی نہیں تھے. علیہم علیہ وفیہ ما فی ولعنۃ اللہ علیہم ما یستحقون. ان کو بھی پتا ہے کہ رافضیہ نے نہیں کیا یہ سب کچھ جو کچھ مجھے کرنے والے یہ دیوبندی. نے ابھی اپنے اخبار میں پڑھا، انہوں نے یہ بتا کہ امریکہ ہم نے تو کی اور کئی زمانہ ہم جنگ لڑتے رہے سوائے رسوائی کے ہمارے مقدر میں کچھ نہیں آیا. آپ کو ہمارا مشورہ ہے ممالک کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا. جیسے شام کو ختم کر دو، اس کا سر کچل دو، اس میں
کافی دیر تک اس کا دم پھر بھی ہلتا رہتا. اب امریکہ کا سر کچل دیا گیا, اب صرف اس کا دم باقی. اب یہ پوری دنیا جو رو رہی ہے ملا, پوری دنیا ملا, ان کو پتہ کہ یہ اللہ کو بجلی دی گئی ہے, ان کو پتہ کہ یہ غیر مجلی دی گئی ہے, ان کو پتہ کہ ہمیں ضعیف کرنے والے, رسوا کرنے والے ملک کے اندر جہاں جہاں بھی جہادی تحریکیں چل رہی ہے, خاص طور پر وزیرستان اور سوات الخلانا یا افغانستان, سب کو پتہ ہے کہ اس میں بجلی دی گئی ہے, غیر مجلی دی گئی ہے, راکی کی اولاد وہ بھی نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. بندی افسوس کی بات ہے, لیکن پھر بھی ایجنسیوں نے آپس میں کئی جگہوں پر تقسیم کر دیا کہ مردے سنتے نہیں سنتے, نہ سنے کوئی مردہ ہمارا اس سے کیا پڑا ہے, یا سنے تو کیا پڑا ہوا ہے. تمہیں خدا کی مصیبت پڑی ہے, جو آپس میں ایک طرف ہو جائے, خدا کی قسم دنیا ہاتھ جوڑ کر کے تمہارے سامنے کھڑا ہو آپ سے عرض یہ کر رہا تھا. مولانا احمد علی لاہوری کی امتحان لینے کے لیے گئے کچھ لوگ, میں اور قاری سیف الرحمان, مولوی امجد اور ایک اور مولوی صاحب, 4 آدمی ہم لوگ تیار ہو گئے. مثال آپ سے سمجھا رہا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا خامخواہ دیوبندی جھوٹ بولتے رہتے, ان کا مولوی صاحب کشف و کرامت ہوتا ہے, جاؤ جی مولوی سیف الرحمان جا کر آج تمہارے مولوی کو ہم اس کو رسوا کریں گے. تم لوگ جھوٹ بڑھاتے رہتے ہو کہ تمہارا مولوی صاحب کشف و کرامت ہوتے ہیں. میں نے 10 روپے کے حلال کے میرے 10 روپے تھے, میں نے کیا کر دیا, اس کے 13 خرید لیا. قاری سیف الرحمان کے 10 روپے حلال کے تھے, انہوں نے مالٹا خرید لیا. مولوی ضیاء الرحمان کے 10 روپے حرام کے تھے, انہوں نے سیب خرید لیا. اور اللہ کا بھلا کرے مولوی امجد کے 10 روپے حرام کے تھے, انہوں نے اللہ کا بھلا کرے کوئی اور فروٹ خرید لیا. 4 فروٹ ہم نے خرید لیا. 4 فروٹ میں سے 20 روپے کے 2 قسم کے فروٹ حلال کے اور 2 قسم کے فروٹ کیا حرام کے, ان کے اندر ڈالا. اب دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب تمہارا دیوبندی کس طرح فرق کرتا ہے. ہم نے آپس میں میٹنگ کی اور منصوبہ بنایا کہ جا کر کے احمد علی لاہوری کو ذلیل کریں گے اور کہیں گے کہ حضرت آپ سے بیعت کرنے کے لیے آگے. چلتے 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 جا کر کے پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کون کہاں سے آگے, کس نے آگے؟ کہنے لگے حضرت آپ کے خادم ہے فلان ابن فلان فلان جگہ سے آ رہے, صرف آپ کی زیارت کے لیے آگے. کہنے لگے شرم نہیں آتی, میری زیارت کے لیے آگے یا میرے امتحان لینے کے لیے آپ لوگ آگے؟ کہنے لگے کیا میری زیارت کے لیے آپ لوگ آگے یا میرے امتحان کے لیے؟ قاری سیف الرحمان کو دیکھ رہا کیا, پکڑ گیا, ذلیل ہو گئے. وہ مجھے بھی دیکھ رہا کہ مولوی منظور رنگے ہاتھ ہم بول رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بہرحال مولانا نے ہمیں پکڑ لیا اور کہا کہ نم نے کہا نہیں حضرت اب کوئی امتحان نہیں. فرمایا جھوٹ کو تم نے بولا, اب اس جھوٹ کو صحیح کرنے کے لیے 50 جھوٹ اور بولتے ہو. تمہارا منصوبہ تھا, تم لوگوں نے منصوبہ بنایا میرے امتحان لینے کے لیے. میرے خالق نے مجھے بتا دیا, بتاؤ کہ بات سچی ہے یا غلط ہے. میں نے کہا جی ہم توبہ کرتے ہیں, واقعی میں ہم سے گستاخی ہو گئی تھی اور ہم نے کہا آپ کا امتحان لے لیں گے, لیکن ہم چلو حضرت آج کے بعد ایسی گستاخی نہیں کریں گے, ہمیں معاف کرو. ان فروٹوں کو تو ہم غریبوں سے قبول کرو. یہ 4 قسم کے آپ کے پاس لائے, ان کو قبول کرو. ہنس کر کے فرمایا کہ بیٹا ان میں سے 2 فروٹ کو حلال کے پیسوں میں سے ان کو تو قبول کرتا ہوں, باقی 2 جو ہیں ان سے مجھے بدبو آتی ہے, معلوم نہیں ہوتا کہ وہ حرام کیے. وہ مولوی امجد کو قاری ضیاء الرحمان کو واپس کیا. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تن سے جانو جان سے تن دور نس, تن سے جانو جان سے تن دور نس, لے کے چشموں گوش رہا نور نس. مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی. مولانا خلیفہ صاحب آپ ناراض ہونا, میں بہاری آدمی میں آپ سے عرض کیا گول مول کی بات نہیں کرتا. آپ کے پاکستان کا اتنا بڑا مولوی, اتنا بڑا مولوی اگر اوپر دیکھو تو آپ کی ٹوپی بھی گر جائے. جب وہ ایران چلا گیا تو ایرانی خاملی, کیونکہ ان کی چمڑی ذرا سفید ہوتی ہے, وہ تو انگریزوں کی چمڑی بھی تھوڑی قسم کی سفید. تو ایرانی کو دیکھ کر خامنئی کو, احمدی نژاد کو اور منتظری کو اور جلالی کو, شیخ حسین ہرساوی کو آپ کا دیوبندی مولوی کہتا ہے, جو اتنا بڑا مولوی ہے, خدا کی قسم اتنا بڑا مولوی ہے, پورا آپ نے دماغ اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں بھی دے دیا. آپ سمجھ گئے جس کو یہاں ہمارے خصوصی بھی آپ بلاتے ہیں. آپ سمجھ گئے, وہ کہتے ہیں شیعوں کو کہ تمہارے مولوی کے چہرے پہ مجھے نور محسوس ہوتا ہے. یہاں پر دیوبندی ختم ہو گئے.
آپ کو دیوبندی ختم ہو گئے کہ ہمارا مولوی جا کر کے اللہ کا بھلا کرے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جا کر کے کہتا ہے شیعوں کو کہتا ہے کہ تمہارے مولوی کے چہرے پہ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ نور محسوس ہو رہا ہے. مولوی صاحب نور کو تیرے جیسے بے نور ظلماتی لوگ متعین نہیں کر سکتے. نور کے لیے بھی نور چاہیے، نور کے لیے بھی نور چاہیے. نور ہر آدمی وہ نہیں کر سکتا. جس ہندو کی اور جس مرتد کی چمڑی سفید میں نظر آ جائے نور اس کو کہتے ہو. واللہ رسیم وہ نور نہیں ہے. وہ نور اس کے لیے خود نورانی بندہ چاہیے، اس کے لیے خود چاہیے صاحب کشف و کرامت احمد علی لاہوری اس کے لیے چاہیے. اس کے لیے اللہ کا بھلا کرے رشید احمد غنگوہی کی ضرورت ہے. اس کے لیے شیخ العرب العجم حسین احمد مدنی کی ضرورت ہے. فرماتے کہ لوگ کہتے تھے کہ حسین احمد مدنی بہت بڑے آدمی ہے، بہت بڑے آدمی ہے، بہت بڑے آدمی ہے. فرمایا کہ میرے وجدان نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا کہ حسین احمد بھی اتنے بڑے ہوں گے. خام لوگ یہ ہے کہ یہ ہندوستان نے اپنے آدمی کو بڑھاتے چاہتے. مولانا احمد علی لاہوری فرماتے میرے دل نے کہا آپ کو قبول نہیں کیا کہ حسین احمد اتنے بڑے ہوں گے. فرمایا کہ چند دنوں کے بعد مجھے کشف کے طور پر معلوم ہو گیا اور کشف میں میرے خالق نے مجھے دکھایا. احمد علی لاہوری حسین احمد کے بارے میں شک نہ کرو. پوری دنیا کے اندر تمہارے تین بزرگ ہے. پہلا بھی ایک عرب ہے شام کے، تیسرے نمبر کا بھی ایک عرب ہے اور میں کہ دوسرے نمبر کا حسین احمد ہے. اور میں احمد علی لاہوری آپ شک نہ کرو. بزرگ تو بہت ہے، ہزاروں لاکھوں ہے کائنات کے اندر، لیکن کم آپ کو میرے خاص بندے اس زمانے میں فرمایا کہ تین بندے، دو ان میں سے عرب ہے اور ایک ان میں سے حسین احمد مدنی ہے. مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں اس کے بعد میرا دل صاف ہو گیا. بس میں تو حسین احمد کا فریفتہ ہو گیا اور حسین احمد مدنی کا عاشق ہو گیا. میں نے کہا واقعتاً لوگ جس طرح کہتے ہیں حقیقت میں بھی میں نے تیری شکل دیکھی. میرے خالق نے بتایا حسین احمد واقعتاً تو بڑی چیز ہے. آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی؟ اگر آپ لوگ تھک جائیں نا، تھک جائے تھوڑا سا اشارہ کرو، وہ بریک لگا. تھوڑا تھک جاؤ اگر آپ لوگ نا وہ مولی سا بریک لگا بس. میرا تو ہم کہنے کے بھی شوق نہیں. میں آپ زیادہ یہ کر رہا تھا، بات یہ چل رہی تھی آنکھوں کی روشنی کے ساتھ باہر کی ایک روشنی ملاؤ گے. دونوں روشنیوں کو ملانے کے بعد پھر آپ اپنی منزل تک جا کر کے پہنچو گے، اس کے بغیر نہیں پہنچو گے. اب آ جاؤ جس طرح اس ظاہری روشنی کے ساتھ باہر کی ایک روشنی ملائی، سورج اور چاند کی روشنی ملا کر کے آپ اپنی منزل تک پہنچے. اس کے بغیر آپ پہنچ نہیں سکتے. اسی طریقہ وہ ایک باطنی روشنی اللہ پاک نے ہمیں عنایت فرمائی، وہ عقل والی روشنی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 2 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 4 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 8 اور 8 کتنے ہو گئے؟ ہندو اگر آپ سے کہے کہ 2 اور 2 تو کتنے ہوں گے؟ اور یہودی آپ سے کہے کہ 4 اور 4 تو کتنے ہوں گے؟ کیوں؟ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ 4 2 اور 2 4 اور 8 اور 8 4 اور 4 8 8 اور 8 16. اور ہندو بھی کہیں آپ کہیں یہی ہے. کچھ تو انصاف کرو، ہندو کو کوئی اور جواب دے دو. آپ سمجھے؟ یہ عقل ہے، یہ عقل ہے، یہ آپ کی عقل ہے. ہندو بھی یہی جواب دے گا، مسلمان بھی یہی جواب دے گا. اللہ کا بھلا کرے. نابینا آدمی اس سے پتہ کرو کہ 2 اور 2 کتنے، 4 اور 4 کیا، نفع آپ کا کس میں، نقصان آپ کا کس میں، یہ آپ کو عقل بتائے گی. لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ عقل مند ہے. اب مجھے جواب دے دینا، اب مجھے جواب دے دینا عقل کا. یہاں تو آپ کی عقل کام کرتی ہے، یہاں آپ کی عقل نے جواب دے دیا. لیکن مجھے جواب دے دو. ایک آدمی کی ریح خارج ہو جاتی ہے، ریح خارج ہو جاتی ہے، ہوا اس کی نکل جاتی ہے، وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے. وہ مفتی شفیق الرحمان مسیح نوجوان کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت مجھ پر استنجا کرنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت فرماتے کہ نہیں، استنجا کوئی لازم نہیں ہے. آپ یہ کرو چہرے کو دھو، دونوں ہاتھوں کو دھو، سر کو مسح کرو، پاؤں کو دھو، تیرا وضو مکمل ہو گیا. تو یہ کہ اللہ کا بھلا کریے کہ پاک ہو گیا، لہذا نماز بھی پڑھ سکتے ہو، قرآن بھی پڑھ سکتے ہو. اب میرا سوال آپ لوگوں سے بتانا معلوم چاہیے کہ ہوا کسی اور جگہ سے خارج ہوگی اور دھونے آپ چہرے کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، سر کا مسح کرو. گناہ کسی اور نے کیا اور دھونے آپ کسی اور کو. بھائی عقلی طور پر مسئلہ نہیں ہے کہ جو کرے وہ بھرے نا، جو کرے وہ کیا کسی نے جو اور بولے دوسروں کو. آپ کو بات سمجھ میں نہیں ہے؟ بات آئی سمجھ؟ یہاں آ کر کے آدمی کی عقل آ کر کے پینچر ہو جاتی ہے. میں نے اللہ کا بھلا کر ایک بندے کو قتل کر دیا، میں نے ایک بندے کو قتل کر دیا، فرض کر لو اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے 4 بچے یتیم ہو گئے. اس کی بیوی بیوہ ہو گئی اور اس کے 4 بچے یتیم ہو گئے. اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ مولوی منظور کو مارو یا چھوڑ دو اس کو؟
اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ مولوی منظور کو مار دو جان سے چھوڑ دو؟ تو مولوی منظور کو بہتر ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا بیوگان کی تعداد میں اضافہ کرنا عقل مندی ہے؟ یتیموں کو بڑھانا زیادہ عقل مندی ہے؟ بیوہ عورتوں کی تعداد کو بڑھانا زیادہ عقل مندی ہے یا ان کو کم کرنا زیادہ عقل مندی ہے؟ بیوگان کی تعداد جتنی کم ہو یہ بہتر ہے، بچے یتیم جتنے تھوڑے ہوں یہ بہتر ہے، یا یتیموں کی تعداد بڑھا دو اور عورتوں کو بہنوں کو زیادہ بہتر بنا تو یہ زیادہ بہتر ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ تھوڑے ہم تو اب تھوڑے سوال یہ کہ میں نے جس کو مارا وہ تو چلا گیا، اس کی بیوی ایک بیوی بیوہ ہوگی، اس کے 4 بچے یتیم ہو گئے، تو آپ لوگ کیسے عقل مند آپ کہتے ہیں کہ مولوی منظور کو مار دو؟ آپ مجھے مار دیں گے تو میرے تو 2 بیویاں ہیں، 2 بیویاں بھی ظلم ہو جائیں گے اور 8-10 میرے بچے ہیں، وہ بچے بھی یتیم ہو جائیں گے، یہ زیادہ مند تو ویسے میرا دشمن ہے۔ آپ کے بتاؤ والوں کی طرح ہم نہیں ہے، 2 چھوڑ چکا ہوں، 2 ہے میرے پاس۔ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، یہ مولوی خود سے مرے گا، بچے کو پڑھائیں گے تو یہ کیا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا؟ روزانہ 7 مرتبہ کھاتے ہیں، نہ بلڈ پریشر ہائی ہے نہ لو ہے، 24 گھنٹے نارمل ہے۔ سمجھے بھائی؟ ہر کہتے مولوی کیا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، کیا کھائے گا؟ مجھ کو بغیرت کو خدا کھلاتا ہے اور اللہ کا بڑا کر بند کرن کو کھلاتا ہے، جہانگیری کو کھلاتا ہے، اوباما کو خنزیر کو کھلاتا ہے، اور پرویز مشرف علیہ مال وفی مافی ولہ مال ولعنۃ اللہ علیہ بما یستحق، اس کو خدا کھلاتا ہے، اور ہمارے امیر المومنین فروز زرداری کو کھلاتا ہے، اور رحمان ملک کو جس کو کل اللہ بھی یاد نہیں ہے اس کو بھی کھلاتا ہے، اس کو موٹے خنزیر کی طرح بنایا ہوا ہے اور اس کو بھی کھلاتا ہے۔ لیکن حافظ صاحب جس کے سینے کے اندر اللہ کا بنا کرے 23 پارے ضبط ہے اور محفوظ ہے، پاکستان کے صوبوں کے اندر قرآن کو آپ نے جگہ نہیں دیا، آپ نے اپنی اسمبلی میں قرآن کو جگہ نہیں دیا، آپ نے قومی اسمبلی میں جگہ نہیں دی، صوبہ میں نہیں، آرمی کے دفتروں کے اندر اس کو قانون اور دستور کی حیثیت نہیں ہے، اور فوج کی FC ہے وہاں پر قانون اور اس کو دستور کی حیثیت نہیں ہے، اس کو کوئی اللہ کا بنا کرے قرآن کو کوئی اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، قرآن کو آپ نے بند کر کے رکھا ہے، پورے پاکستان میں قرآن کو جگہ نہیں ملی، شاباش ایک حافظ کو جس نے اپنے سینے کے اندر قرآن کو جگہ دی۔ یہ مظلوم قرآن ہے، یہ مظلوم قرآن ہے، قیامت کے دن تمہارے گریبان ہوں گے اور اللہ کا بھلا کرے یہ قرآن۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ میں اگر آپ کا لاڈلا محمد ہوں، اے اللہ یہ آپ کا کلام ہے، آپ کا کلام ہے، آپ کی صفت ہے، نبی سے بھی اس کا اونچا درجہ، قرآن کا درجہ نبی سے بھی اونچا درجہ، قرآن کی شکایت کر کے روئے اور محمد رسول اللہ بھی روئے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ میری امت مسلمہ نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، اس قرآن کو پس پش ڈالا تھا۔ میں کلام بھی کہتے ہیں آپ اس کیسے بھوک سے مرے گا جب آپ نے اللہ کے کلام کو پوری دنیا میں جگہ نہیں دی اور اس ظالم نے اپنے چھوٹے سینے کے اندر اس کو جگہ دی، تو بتا دو یہ آپ کی بھوک سے مرے گا کیسے؟ کون سا مولوی بھوک سے مرا ہے؟ کون سا مولوی بھوک سے مرا آپ بتا دیں۔ میں PhD ڈاکٹر ہوں لیکن الحمدللہ میں گورنمنٹ میں ڈگری سے روٹی نہیں کھا رہا، میں ملا بن کر کے کھا رہا ہوں۔ ہمارے PhD ساتھی آپ نے بھی اخبار میں پڑھا ہوگا، شکارپور کے PhD کھلا ہوا دماغ۔ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال ڈاکٹر محمد اقبال قربان جاؤ، اقبال بڑے آدمی تھے، میں ان کا مخالف نہیں، لیکن اقبال اگر آپ آ جاؤ، اگر کوئی تعلیم یافتہ ہے اس کو مجھ سے ملا، اقبال کہتے بہت بڑے سائنسدان اور بہت بڑے فلسفی گزرے، تمہارا اقبال سائنسدان نہیں ہے، اقبال کوئی فلسفہ لیکن تم اندھے ہو، کتابیں دیکھتے نہیں ہو، اقبال کا سارا فلسفہ اور ساری سائنس مولانا رومی سے چوری کر کے اپنے نام پر نقل کر دی۔ میرا نئی آواز کی میں آپ کو سنا دیتا، دو ستارہ پجا کنی محروم، دو ستارہ پجا کنی محروم، تو کبا دشمن نظر دار۔ اے اللہ تو اپنے دوستوں کو کیسے بھوک سے مارے گا جب تم بیگنتوں کو بھی کھلاتا، خنزیروں کو کتوں کو بھی کھلاتا ہے، تو تیرا حافظ کیسے بھوک سے مرے گا؟ ایسا اللہ کھلاتا ہے، ایسا پلاتا ہے۔ جا کر کے آپ کو چیلنج دے کر کے کہہ دوں گا، کتنے مولوی آپ کو جا کر کے دل کے شعبہ امراض قلب کے اندر ہمارے آقا خان اسپتال ہے، سیون اسپتال ہے، جنا اسپتال ہے، لیاقت اسپتال ہے، یہ ڈاکٹر رومان کا وہاں پر رہ چکا ہے، اس سے پتہ کرو کتنے مولوی شعبہ امراض قلب کے اندر داخل ہے۔ کوئی مولوی بھی داخل نہیں ہے، جتنے بھی پریشان ہو ہے، لیکن کوئی مولوی دل کا مریض نہیں ہے۔ ہاں سرکاری مولوی وہ دل کا مریض ہوتا ہے۔
مولوی کے پاس پیسے زیادہ ہو تو وہ مولوی دل کا مریض ہوتا ہے، باقی مولوی دل کا مریض نہیں ہوتا۔ آپ مجھے جا کر کے میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی اسپتال میں دکھا دو کہ کتنے مولوی دل کے مریض ہیں، کیا دل کے مریض ہوں گے سارے ایسے کھا کر کے خراٹے لے کر کے اس طرح خراٹے لے کر کے سوتے کہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ کالی دال کھا کر کے آپ مجھے بتائیں، کالی دال کھا کر کے وہ مزے سے ہوتا ہے، لیکن خدا نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا، اس کو نیند نہیں آتی، تو دال بہتر ہے یا مرغا ٹکا بہتر ہے؟ کھاتا دال لیکن سوتا مزے سے، تو بھی ادھر پڑیں گے، کمی سجا کا بنا کر بٹن کھلے ہوئے، تکیہ ادھر پڑا ہوا، یہ ظالم اس طرح خراٹے لے کر کے سوتا مزے سے، اور سونے کی حالت میں بھی قرآن پڑھتا ہے، پورا دن تو قرآن پڑھتا ہے، سونے کے بعد بھی نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں بھی قرآن پڑھتا ہے، اور میں اس طرح مزے سے سوتا ہے، اور ادھر اس نے مرغا اور ٹکا کھایا، اس کو نیند نہیں آتی۔ مرغا ٹکا بہتر ہے جس میں آدمی کی نیند یہ کہ اٹھ جائے اور نیند آدمی کو حاصل نہ ہو، یا مرغا ٹکا جس میں آدمی کی زندگی جہنم کی بن جائے، یہ بہتر ہے یا وہ دال بہتر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جس میں کیا ہے آدمی مزے لے کر سوتا؟ وہ دال تو بہتر ہے۔ طالب نے دال کھایا، ایک طالب نے دال کھا کر کے اس نے کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ساری تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں خوب کھلایا اور جس نے ہمیں خوب پلایا۔ دوسرے نے چھپا مارا، کہا بہتر تم دال پر یہ کیوں نہ پڑھتے، یہ تو گوشت پر پڑھنے کی، یہ تعلیم اسی دال پر یہ خوش ہوتے، لہٰذا اس کے بعد ہمیں گوشت نہیں دے گا، اور احتجاج کرتے، بھوک ہڑتال کرتے، بالکل کئی دن دعا نہیں پڑیں گے، شاید آسمان والے کو ترس آ جائے ہمارے لیے گوشت بھیجے۔ لیکن طلبا کو یہ پتہ نہیں ہے، آپ کی دال کے اندر جو مزہ ہے، آپ کی دال کے اندر جو مزہ ہے، اور مدرسے کی چار دیواری کے اندر جو مزہ ہے وہ باہر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، لوگ آ کر کے کبھی اس طرح کی ہوا کئی دفعہ کہ رات کو کوئی سیٹ آ گیا، قمیص غریب گھر کے اندر بھول چکا ہے، بنیان پہن کر کے مشکل سے اس کے شلوارے اور جوتے بھی بھول چکا ہے، دنیا کا سیٹ ہے، بہت بڑا سیٹ ہے، سیٹ آ کر کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، انہوں نے کہا کہ چوکیدار کو کہتا خدا کے لیے دروازے کو کھولو، کئی دن سے مجھے نیند نہیں آ رہی، 6-7 گولیاں اس طرح ہتھیلی پر رکھ کر کے کھاتا ہوں، پھر بھی مجھے نیند نہیں آتی، تم خدا کے لیے دروازہ کھولو، میں بنوری کی قبر پہ جاؤں، یہاں رحمت برستی، مجھے یہاں نیند آتی۔ مجھے ایئر کنڈیشن میں مجھے جگہ نہیں مل رہی۔ مجھے بات یاد ہے، ان دنوں میں بنوری ٹاؤن پریشان ہو گیا، بنوری ٹاؤن کا اکاؤنٹ منجمد ہو گیا، اساتذہ کو تنخواہیں نہیں ملی، مدرسے کو طلبا کو وظیفے نہیں ملے، پریشانیاں تھی۔ ایک آدمی کلین شیو آ گیا، کلین شیو آ کر کے بوڑھا سا آدمی، زیادہ بوڑھے بھی نہیں تھے، کہنے لگے کہ سنا ہے مدرسہ پریشان ہے، خرچے کے بارے میں پریشان ہے۔ اساتذہ نے چھپایا، کہا کہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وقت غریبوں کا پاس کر لیتا ہے، یہ وقت گزرتا ہے۔ وہ رونے لگے، کہنے لگے کیا تم سمجھتے کہ میں ایجنسی ہوں؟ میں ایجنسیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں کوئی ٹٹو ایجنسی والا نہیں ہوں جو حکومت کی اور انگریز کے لیے بھی اس پر روٹیوں پر پڑنے والا، ان کے لوگوں پر پڑنے والا، میں بنوری کا منتقل ہوں۔ تمہیں بتانا، خدا کے لیے مجھے بتا دو تمہیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میں پیسہ آپ کو دلوا دوں گا، اور اگر پورا نہیں ہوگا اپنی ماں بہنوں کی اور اپنی بیٹیوں کے زیورات ہم پیش کر کے بنوری تک پہنچائیں گے، ہمارے مدارس برقرار رہیں، مدارس بند رہو۔ کیوں؟ میرا ایمان ہے اگر یہ مدارس بند ہو جائیں گے، یہ تبلیغی لوگ نہیں رہیں گے، یہ چرچ اور اشراق اور ابابیل کی پابندی اور تہجد پڑھنے والے لوگ نہیں رہیں گے، جب یہ اللہ والے نہیں رہیں گے۔ میرا ایمان ہے جب مدارس نہیں رہیں گے تو پھر یہ سورج بھی نہیں رہے گا، چاند بھی نہیں رہے گا، یہ فوجی بھی نہیں رہیں گے، اور یہ دنیا باقی نہیں رہے گی۔ پاکستان بالا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، میں تمہیں یہ کہ تم پر احسان نہیں کر رہا، میں احسان اپنے اوپر کر رہا ہوں، میں پیسے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمارا وجود برقرار باقی رہے، اور ہمارے بچوں کی، ہماری بہنوں کی، ان کی عزت اور ہمارا ملک برقرار رہے۔ اور اس وقت 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی چیک کاٹ کر دے دیا، یہ میرا نمبر ہے، مجھے صرف اطلاع کر لینا، میں ذلیل ہو کر کے آپ کے پاس آ جاؤں گا، آپ کو مجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس طرح کا مدارس آپ کے ہیں، مدارس کو آپ چلائیں گے، مدارس کی نگرانی آپ کریں گے۔ گاڑی سے خدمات خاک مدرسے چلائے گا، وہ اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا، فقیر آدمی مسکین آدمی وہ مدرسے چلائے گا۔
یہ قاری سے قرآن نہ مدد سے چلا سکتا، نہ مولانا ضیاء الرحمن چلا سکتا، نہ حضرت اقدس اگر میں گستاخی کروں، نہ حضرت اقدس مولانا خلیق عبدالقیوم مدد سے چلا سکتا، نہ میرے پیارے استاد بڑے مولانا شفیق الرحمن۔ مدارس کو آدمی کو 5 پڑھتے وقت دماغ ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد کا ایک بہت بڑا سیٹ ہے، بہت بڑا سیٹ ہے، ان کی بہت سی گاڑیاں بھی ہے اور چکی مشین بھی ہے، تو وہ چکیاں اللہ کا بھلا کرے، وہ بسا اوقات اللہ کا بھلا کرے کہ اس پر وہ ڈیزل پر ان کو چلاتے، بجلی جام کرنی ہوتی ڈیزل پہ چلاتے، کہتے ہیں کہ آدھی رات کو بجلی چلے گی، آدھی رات کو بجلی چلے گی، تو میں یہ کہتا ہوں اچھا خواب کے اندر خواب سے بھی یہ اٹھا مجھے پتہ نہیں، جلدی ڈیزل لے آؤ، جلدی ڈیزل آ، ڈیزل آ، مشین بند ہو گئی، جلدی ڈیزل آ، ڈیزل آ، ڈیزل آ۔ بیوی نے تھپڑ مارا تھا، وہ خنزیر کیا کرتے ڈیزل کو؟ رات کو 3 بجے سیٹ صاحب کا دماغ خراب ہو گیا، ڈیزل آ، ڈیزل آ، ڈیزل آ، ڈیزل۔ وہ جی اس کو تھپڑ مارا، بیوی نے کہا کیا کرتے ہو ڈیزل، مجھے چلاتے ہو کیا؟ مثبت فکر او کافی دیر کے بعد ہوش آیا، اچھا میں آپ کے گود میں سویا ہوا ہوں، میں سمجھ رہا تھا میں مشین کے پاس کھڑا، میں سمجھ رہا تھا کہ میں مشین کے پاس کھڑا۔ آپ نے دیکھا آپ کا یہ جو غلام فرید گانا بجانے والا، میں شرابی میں شرابی میں شرابی میں شرابی، سنا تھا نا کہ زمانے میں وہ حیدرآباد کے فرید صاحب میں شرابی میں شرابی۔ مسلمانوں یقین کرو یا نہ کرو، جب حافظ یاسین پڑھ رہا تھا تو اس وقت بھی اس کے آپ اس طرح ہو رہے تھے میں شرابی میں شرابی میں شرابی میں، آخر تک اس خنزیر کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اسی طرح میں شرابی اور باجا جیسے آدمی بجاتا، آپ ان کے اسی طرح ہو رہے تھے، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، وہ مردود اسی حالت میں چلا گیا۔ ایک آدمی گاڑی چلاتے چلاتے کہتے ٹاور 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 ٹاور، وہ پسینجروں کو بلاتا ٹاور 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 ٹاور، آگے گاڑی جاتے جاتے اللہ کا بھلا کرے صدر کے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی میں سے ریس لگا کر کے بریک لگایا، وہ نیچے گر گیا، نیچے گر گیا، کنڈکٹر پیچھے سے ایک اور گاڑی آ گئی، اس کے بدن کے اوپر سے گزر گئی، اب یہ دھڑا جسم کا اوپر والا دھڑا برقرار ہے، تو اس وقت بھی کہتے ٹاور 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 ٹاور۔ لوگوں نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ، نچلے والا حصہ جسم کا تیرا جسم ٹکڑا ٹکڑا ہو چکا ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ، پھر بھی وہ کہتے ٹاور 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 ٹاور۔ یہ حال ہے، آپ باور کریں یا نہ کریں، آپ کو چیلنج دے کر کے کہتا ہوں، میں نتیجے نکالا میں نے چھوڑ دیا، میں آپ سے عرض کر رہا تھا آنکھوں کی روشنی کے ساتھ باہر کی روشنی گرائیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ اسی طرح عقل کی جو روشنی ہے، عقل تو آپ کو یہ تو بتا دے گی، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ 2 اور 4، عقل آپ کو بتا دے گی 4 اور 4 8 ہو گئے، لیکن عقل آپ کو نہیں بتائے گی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، عقل آپ کو یہ نہیں بتائے گی اللہ پاک کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ پاک کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے، اور مبدا معاد آخرت جنت جہنم ان کی تفصیلات، یہ ساری چیزیں عقل آپ کو نہیں بتائیں گے۔ اس عقل کے نور کے ساتھ ایک اور نور کی ضرورت ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ کتاب اللہ کا نور ہے، وہ کتاب اللہ کا نور ہے۔ قرآن پاک کو اس عقل کے ساتھ ملاؤ گے، بخاری کو اس کے ساتھ ملاؤ گے، ترمذی کو نبی کے احادیث اور اشارت اور ترامیم کو، پورے دین کو اس عقل کے ساتھ ملاؤ گے، جیسے آنکھوں کی روشنی کے ساتھ باہر کی روشنی ملا کر کے پھر آپ اپنی منزل پہ پہنچے۔ عقل کے ساتھ آپ یہ کر دیں گے، قرآن اور سنت کو ملائیں گے، اب انشاءاللہ آپ جنت میں پہنچ جائیں گے، انبیاء کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ یہ مولوی کیا کرتا ہے؟ یہ مولوی یہی کرتا ہے، لوگوں کو انسان کامل بناتا ہے، انسان کو کہتا ہے کہ آپ اپنے اصلی ڈھکو شروع پر نہ جاؤ، آپ اپنے عقل پر اعتماد نہ کرو، آپ بالکل یہ ہے کہ آپ گنگی ہیں، آپ ان پڑھ ہیں، آپ کی اور میری عقل بالکل یہ ہے کہ بیکار ہے، اور ایک ہے ہماری عقل خدا کے دین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں مدرسے کے اندر یہی ہوتا ہے، اس عقل کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو ملا، قرآن پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، اصول حدیث پڑھاتے، اصول تفسیر پڑھاتے، فقہ پڑھاتے اور اصول فقہ پڑھاتے، ریاضی، منطق، فلسفہ، بلاغت، اتنی جان کھپائی، اتنی محنت ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اتنی محنت ہوتی ہے، اتنی آپ اپنے اس کا اندازہ لگاؤ۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کا آدمی جا کر کے 40 سال کے اندر جا کر کے ڈاکٹر، وہ جا کر کے علم کرنے کے بعد ڈاکٹر، ہمارے طالب علم اللہ کا بھلا کرے، آسان مذاق میں وہ ڈاکٹر، میرے استاد مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ 20 دن کے اندر ڈاکٹریٹ کے 500 صفحات کی کتاب لکھی،
صرف 20 دن میں آپ نے مکمل نہیں کیا. 20 دن کے اندر بخاری بھی پڑھاتے رہے, ترمذی بھی پڑھاتے رہے, جلسے بھی نمٹاتے رہے, لوگوں کے مسائل وہ بھی نمٹاتے رہے, اور نماز بھی پڑھتے رہے, دیگر مصروفیت بھی رہی. ان کے ساتھ ساتھ 20 دن کے اندر 500 صفحات کی کتاب لکھی. اور جب یونیورسٹی والوں نے امتحان لیا, امتحان لے کر کے جب عاجز آ گئے, آخر میں یونیورسٹی والوں نے ایک پروفیسر سعید تھا, سندھی تھا, اس کو کہنے لگے سعید صاحب یہ مولوی کا کے ذلیل کری چڑھی ہو. مولوی سعید صاحب آپ کا بہت مقدار ہے, اس مولوی نے تو ہم تمام پروفیسروں کو ذلیل کر دیا, تمام کو پوچھا کرو نہ تھا کچھ نہ کچھ, یہ مولوی خاموش تھے کن تو یہ مولوی کے بھی خاموش نہیں ہوتا. تو وہ سعید کے الفاظ کو سن لو. سعید کہتا ہے ہم معلوم کرائے معلوم یہ تو تھے تو خدا جو قسم ہی مولوی دنیا کے اندر وہ کتاب چھٹی کون ہے. اس مولوی نے دنیا میں کوئی کتاب چھوڑی نہیں ہے, اس مولوی نے ساری کتابیں پڑھی. اس مولوی کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ملا کو آپ نے ذلیل سمجھا ہے, ملا کو انگریز نے آپ کو بتایا کہ یہ ملا کسی کام کا نہیں ہے. انگریز نے آپ کو بتا دیا, دین کے دشمنوں نے آپ کو بتایا, کہتے کہ یہ تو جی پاکستان پر بوجھ ہے, پاکستان کے کندھوں پر بوجھ ہے. باقی ہمیں دیا مولوی نے کیا ہے, مولوی نے ہمیں دیا کیا ہے, مدرسوں نے ہمیں کیا کیا. آپ اس وقت جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے, آپ لوگ مسلمان ہے کہ نہیں, نمازی ہے کہ نہیں, مسلمانوں کے بچے ہیں ہی نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ایمان کالج سے مل گیا یا مدرسے سے مل گیا؟ آپ یہ کہتے ہیں مسجدیں جو گھر جاتی ہے جمعے کو عام دنوں کے اندر, تو آپ کو ایمان کالجوں سے یونیورسٹیوں سے مل گیا. میں کالج کا مخالف نہیں ہوں, لیکن آپ کو کالج سے ایمان نہیں ملے گا, کالج سے ایمان کو فالج ہوگا. کالج سے ایمان کو فالج کی بیماری تو لگ سکتی ہے, لیکن کالج سے ایمان نہیں. یہ سب کچھ تبلیغ کی محنت ہے, یہ مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت ہے, یہ علماء کی محنت ہے, یہ مدارس کی محنت ہے, یہ فقیروں کی محنت ہے, یہ ان مسکینوں کی محنت ہے. ابھی اس مہینے کے اندر جو بچے حفظ قرآن مکمل کر کے امتحان دے رہے وہ 64,000 ہے. کتنے 64,000 صرف وفاق المدارس کی. ویسے سالانہ دیوبندیوں کے حافظوں کی تعداد 80-85 ہزار تک دیوبندیوں کے حافظ ہوتے ہیں. حلوہ خوروں کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, دینار اور درہم کھانے والوں کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, اور وہ دوسرے جماعت اسلامی والوں کی بھی تفصیلات مجھے معلوم ہے. یہ صرف دیوبندیوں کا ایک چھوٹا سا بورڈ ہے جس میں 12,000-13,000 مدارس داخل ہے. وفاق المدارس ان حافظوں کی تعداد کتنی ہے؟ 64,000 ہے. پچھلے سال 57,000 56,000 تھی, اب 64,000. یہ صرف حافظوں کی تعداد, اور تقریباً اللہ کا بڑا کرے 21 لاکھ 22 لاکھ کے لگ بھگ بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں. طلبا اور طالبہ وہ 21-22 لاکھ ان کی تعداد ہے, اور جو اساتذہ ان کو پڑھانے والے وہ 82,000 ہے. وہ کتنے 82,000 ہے. 82,000 اساتذہ پڑھا رہے ہیں, اور 21-22 لاکھ تک اللہ تعالیٰ کرے بچے. 12-13,000 مدارس وفاق میں, ویسے دیوبندیوں کے 18,000 مدارس ہیں. اور اس وقت انگریز کی رپورٹ یہ ہے کہ پورے مسلمانوں کے اندر, پوری امت مسلمہ کے اندر 1,60,00,000 مسلمان حافظ قرآن ہیں. کتنے 1,60,00,000 مسلمان حافظ ہیں. پھر کیا ہمارے لگتے ہیں ارے مولوی نے ہم لوگوں کو کہہ دیا دوسری زبان تو میں تو نہیں جانتا, دوسری کی بولا اس سے مجھے تو کوئی معلوم نہیں, لیکن ہمارے لڑکے کی مولوی نے بھی کہہ دیا, ملا نے بھی کہہ دیا, ملا نے بھی کہہ دیا. ملا نے کہہ دیا تو ہمیں داڑھی منڈا آدمی دے دو, ہم اس کو داڑھی دے دیں گے. تو ہمیں شراب نوش دے دو, ہم اس کو نمازی بنائیں گے. پہلے وہ خدا پر مذاق کرتا تھا, اب خدا کا نام سن کر کے روئے گا انشاءاللہ. سمجھے, پہلے وہ ننگا تھا, ہم اس کو شلوار بھی دیں گے. پہلے اس کی داڑھی دیں گے, ہم اس کو داڑھی بھی اللہ تعالیٰ کر دے دیں گے. آپ چور ڈاکو اور قاتل ہمیں دے دو. آپ جا کر کے اپنے منصب میں جا کر کے پتا کرو جہانگیر جیسے قاتل, جہانگیر جیسے قاتل کس نے اس کو راہ راست پر لایا؟ الیاس کی جماعت نے, تبلیغی جماعت نے راہ راست میں. آج بھی جا کر کے عطا اللہ نیازی کو دیکھو, ان کے گانوں کو دیکھو کہ کس طرح وہ گانا گاتا تھا. پورے لاکھوں انسانوں کے گھروں کو اس نے تباہ کر دیا. لاکھوں انسان شیطان کی آواز گھر گھر پہنچا دی, گاڑیوں کے اندر شیطان کی آواز چل رہی تھی. آج وہی عطا اللہ نیازی, اس کو دیکھو کہ داڑھی رکھا, وہ تبلیغی جماعت میں بھرتی ہو گیا. آج وہ کون سا موقع لائے جو جا کر کے کفرستان کے اندر, کافروں کے ملک کے اندر بھی پاکستانی ٹیم ہو کر کے, لیکن ایک آدمی جا کر کے وہاں پر میدان پر بھی سجدے کرتے, وہ انضمام اور حق ہے, وہ آپ کے آخری نصاب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جنید بغدادی ہے, یہ نہیں کہتا کہ یہ ابو بکر صدیق ہے. گناہ گار ہوں گے جیسے بھی ہوں گے, لیکن تھوڑا سا اگر ایمان بھی موجود ہے, اور کفر کے میدان پر, کرکٹ کے میدان پر جا کر اگر سجدہ کرتے, یہ کسی کالج کی برکت نہیں, یہ تبلیغوں کی برکت ہے.
یہ داڑھی سیدھی یہ تبلیغ کی بتا یہ رہے ہیں کہ اگر ہم جیتیں گے بھی اوپر والے کے حکم سے جیتیں گے اور ہاریں گے بھی ہم اسی کے حکم سے اور ہم تمہاری وجہ سے نہیں بس اس میدان پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں. آج جنید جمشید کو دیکھو جو 1 کروڑ نہیں 5 کروڑ اپنے 1 پروگرام کا لیتا تھا. اس وقت اس کی داڑھی ناک تک پہنچی ہوئی, اس کی پگڑی بھی دیکھو. اب پہلے یہ کہ شاید خدا کا مذاق اڑاتا تھا, اب 24 گھنٹے نمازوں میں ذکر و اذکار میں لگا ہوا. آپ کو چاہیے کیا؟ میں دبئی جا رہا تھا گزرے سال, ہمارے علاقے کا ایک سردار ہے, سردار جہانگیر صاحب, اس نے مجھے فون کیا کہا مولوی منظور آپ ہمیں ٹرین دے دو جلسے کے لیے, میں آپ کو گاڑی بھیج دوں گا. میں نے کہا سردار جہانگیر, میں نے کہا کون سا جہانگیر؟ کہا ضیاء اللہ, سردار ضیاء اللہ کا بیٹا. میں نے کہا کون سا سردار ضیاء اللہ؟ کہا عطا اللہ کا بھائی ضیاء اللہ. اچھا, میں نے کہا سردار صاحب آپ نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا ہے, تجھے کوئی لوگوں کی مجھے ڈر لگا, مجھے پتہ نہیں قتل کرتا کیا لے جا. میں نے کہا آپ کو کیا فکر پڑی ہے, میں آپ کو دبئی پہ جا رہا ہوں, اس وقت تو آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا, جب میری واپسی ہوگی پھر رابطہ کر لینا. دبئی سے میں آیا واپس, اس نے رابطہ کر لیا. رابطہ کر کے میں نے کہا میں جامع فاروق کی ایک دن دیکھا سردار صاحب پہنچا, اتنی داڑھی, بڑے بڑے ان کے بال, اور اللہ آپ کو بھلا کرے گن میں نے اس کے آگے پیچھے سردار صاحب کے ہاتھ میں تصویر. میں نے کہا سردار صاحب آپ تو پہلی بار جب سے یہ کدھر سے لایا؟ ہنسنے لگے, کہنے لگے یار میں شراب کی بوتل بھی چڑھاتا تھا لیکن تبلیغ میں آ کر کے مجھے چاپی کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا اللہ کے لیے صرف 1 دن 2 دن ہمارے ساتھ چلو, نماز بھی نہ پڑھو, لیکن کچھ ہوش آ جائے تو ہم غریبوں کی بات سنا کرو. میں نے کہا کہ چلو مزہ تو دیکھ لوں, ویسے ذہن میں آ جائے. 2-3 دن کیا بجائے 2-3 دن کے, پھر انہوں نے پورے چلے میں مجھے بھرتی کر دی. جب چلے میں چلا گیا تو امیر صاحب نے شرارت دے کر چوری چپکے سے کہا سرداروں کے دماغ میں بڑا غرور ہوتا ہے, یہ ویسے ٹھیک نہیں ہوگا, برتنیں بھی اس چلے کے دوران اسے دھلوا دو اور سالن بھی یہی پکائے. کہا جی مولوی منظور برتن بھی مجھ سے دھلوا دینے تمہارے تبلیغی اور سالن بھی مجھ سے. اور جب چلہ میرا پورا ہو گیا انہوں نے کہا کہ تیری اصلاح اب تک بھی نہیں, پھر سال کے اندر مجھے لے گئے, سال میں لے جا کر کے اب یہ داڑھی لے کر کے آیا ہوں, یہ پگڑی لے کر آیا ہوں, یہ بڑے بڑے بال اللہ کو بھلا کر لے کر کے آیا ہوں. مولوی صاحب اب میرا حال یہ ہو گیا, اب بلوچستان میں جب کوئی شور و شباب ہوتا ہے حالات خراب ہوتے ہیں, بھائی عبدالوہاب بلاتے کہ سردار صاحب اپنے ملک کو سنبھالو. کہتا کہ میں پہلے لوگ میرے نام سن کر کے ان کا پیشاب پتا ہوتا تھا, اب بھائی عبدالوہاب مجھے دھمکیاں دیتا ہے, وہ مجھے بلاتا ہے اور مجھے دھمکیاں دیتا ہے. یہ حال ہے. ایک سردار صاحب اللہ کو بنا کر حرم شریف کے اندر کھڑا, حرم شریف کے اندر ہمارے علاقے کا سردار کھڑا, عبدالرحمان سدیس کی تلاوت کو سن کر کے چیخ مار کر کے گر پڑا. جب گر پڑا نماز کے بعد ہم نے کہا سردار صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ سردار صاحب نے بڑی پیاری بات کی, یہ لوگ بھی بڑے بات قیمتی باتیں کہنے لگے کہ جب میں نے اس نماز کے دوران اس بندے کی تلاوت کی طرف پوری توجہ دی, ایسے محسوس ہو رہا تھا ابھی کعبۃ اللہ اوپر سے آسمان سے قرآن نازل ہو رہا. جب عبدالرحمان سدیس قرآن پڑھتا کہنے لگے کہ مولوی منظور باقی باتیں چھوڑو, صرف بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے. میں نے کہا کیا سمجھا؟ کہنے لگے 1500 سال کے بعد 1400 سال کے بعد محمد رسول اللہ کا یہ خادم چھوٹا سا شاگرد عبدالرحمان سدیس جیسا ایسا عمدہ قرآن پڑھتا ہے, وہ پتہ نہیں ہمارا سونا محمد کیسے قرآن پڑھتا ہے. جب یہ ایسا قرآن پڑھتا ہے تو ہمارا سونا محمد کیسے قرآن. اور مولوی منظور سونا محمد تو بہت عمدہ کی تلاوت ہوگی, لیکن اندازہ کرو سننے میں یہ آیا مولوی کہتے قیامت کے دن خدا اپنی تلاوت سنائے, پتہ نہیں ہمارے خالق کی تلاوت کیسے ہوگی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ مولوی مدرسے اگر دنیا کے اندر آپ کو جنت دیکھنا ہے تو وہ مدرسہ ہے, دنیا کے اندر آپ کو جنت دیکھنی ہے تو وہ مسجد ہے, دنیا کے اندر اگر جنت کے اللہ کا بھلا کرے جنت کے اندر جو داخل ہے وہ اگر آپ جنتی جماعت آپ کو دیکھنی ہے وہ علماء ہے, وہ تبلیغی ہے. کمزوری ہے ہوتا ہی ہے ایمان کا سب کچھ ہے. آج کا مولوی ابو بکر عمر عثمان علی نہیں ہے, آج کا مولوی پیران پیر عبد القادر جیلانی نہیں ہے, آج کا مولوی جنید بغدادی نہیں ہے. جیسا بھی کمزور ہے, جیسا بھی کمزور ہے, لیکن پھر بھی محنت کر رہے, آپ کے پاس انشاءاللہ جبریل بھی آئے گا, جبریل بھی نہیں آئے گا, میکائیل بھی آپ کے گھر میں وہی لے کر کے نہیں آئے گا. ہاں انشاءاللہ اسرائیل علیہ السلام آئے گا, اسرائیل بھی انشاءاللہ آئے گا. جبریل اور میکائیل آپ لوگوں کے گھروں پر نہیں آئیں گے. آپ کی رہنمائی کرنے والے, حلال و حرام بتانے والے,
خالق کی معرفت بتانے والے، اور ماں اور بہن اور بیٹیوں کا فرق بتانے والے، ان کی حرمت اور ان کا احترام بتانے والے، خالق اور مخلوق کے مقام کو بتانے والے، یہ ساری تفصیلات جنت و جہنم کی تفصیلات بتانے والے، اللہ کی خوشنودی کی باتیں، ناخوشنودی کی باتیں، یہ سب کچھ یہ تبلیغی آپ کو بتائیں گے، یہ ملا آپ کو بتائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ مولوی بن جائے، بن بھی نہیں سکتا۔ مولوی نہیں بنو تو کم از کم بابا اپنے خالق کو تو پہچان لو، کم از کم چھوٹی صورت یاد کر کے نماز تو پڑھو، کم از کم یہ تو ارادہ کرو تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کی گشتوں میں شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ چلے میلے لگا دو، انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا۔ اس کے لیے کون تیار ہے؟ کون تیار ہے؟ بس یہ تو کرو۔ علماء کے جو دروس ہوتے ہیں، علماء کے جو درس ہوتے ہیں، ان درسوں کے اندر شامل ہو جاؤ، ان درسوں کے اندر مسجدوں میں قاری صاحب سے کہہ دیا، قاری سے رحمان سے انشاءاللہ اب درس قرآن کا ترجمہ یہاں باقاعدہ شروع کرے گا، نہیں کرے گا تو پھر ہم اس کے خلاف جیت کر لائیں گے، جیت کر بٹھائیں گے، اور حضرت سے بھی کہہ دیں گے مولانا شیخ رحمان سے کہ اپنے بیٹے کو سنبھالو۔ یہ کیا کیا ترتیب ہے؟ باقاعدہ مسجدوں کے اندر اللہ کا بھلا کرے، جیسے فضائل عمل کا درس ہوتا ہے تبلیغی ہونا چاہیے، بالکل تبلیغی درس ہونی چاہیے، بالکل یہ سارے دین کے اللہ کا بھلا کرے، یہ سارے کے سارے دین کے ہو۔ ہمارے دلوں میں اگر گنجائش ہو تبلیغی کام دین کا کام رہا، سپاہ سالار والا دین کا کام کرا، مجاہد بھی دین کا کام کرا، مصنف بھی دین کا کام کرا، مدرس بھی دین کا کام کرا، اور المؤذن یدعو باذان ہی الی اللہ، مؤذن اپنی اذان سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ ہم مولویوں نے جھگڑا بنا دیا، کریں یہ سب کے سب دین کے شعبے، آپ جس کے ساتھ جڑ جائیں، جیسے بھی دین میں لگ جائے، خدا آپ کا حامی ہو۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، آج اتنا بڑا جلسہ، اتنے اکابرین، میں اکابرین میں ایسے نہیں ہوں، چھوٹا ملا ملڑو، سندھی میں کہتے ملڑو، وہ اتنا سا ہوتا ہے، وہ ملڑو، تو ہم تو ملڑو ہو گئے، اللہ کا بنا کر، ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے۔ آج آپ کی سعادت ہے، آج آپ کی سعادت ہے، آپ کی دعائیں، آپ کی محنتیں، قاری شیخ الرحمان آپ کی تعریف کرا، میں عرض کروں یہ مدرسہ آپ چلائے گا، یہ فقیر مسکین آدمی اپنے آپ کو نہیں چلاتا، یہ بچے آپ کے مدرسے کے انوار اور برکات آپ لوگ دے رہے ہیں، آپ کا مدرسہ آپ کو مبارک، آپ کی مسجد آپ کو مبارک، یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ خانقاہ، یہ مراکز اسلامی، یہ علماء آپ کے اللہ کے لیے محمد کی جماعت میں بھرتی ہو جاؤ، علماء کے ساتھ بھرتی ہو جاؤ، اور نوجوانوں پورے تو ویسے الحمدللہ ان کے مبارک چہرے، مبارک پگڑیاں، ان کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات، یہ پرانے ہمارے جتنے بھی بوڑھے ہیں نا، یہ بہت قیمتی لوگ ہیں، یہ بہت قیمتی لوگ ہیں، اگر اتنا آسمان برقرار ہے ان کی وجہ سے، لیکن نوجوان جب یہ پورے چلے جائیں گے نا مکمل، تو میرے اور آپ جیسے لشپش رہ جائیں گے، خدا جانے کی لشپشوں کی قیمت اللہ کی نگاہ میں ہوگی نہیں ہوگی۔ آپ نوجوان ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، سب کے سب محمد کی جماعت میں بھرتی ہو جاؤ، تو ہم علماء کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے، اور دین کی اشاعت اور ترویج میں اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کریں گے۔ نوجوان اپنے ہاتھ کھڑے کرے، بوڑھے نہیں، نوجوان یا اللہ ان نوجوانوں کو محمد کی جماعت میں بھرتی کر دے، سب کو اللہ محمد رسول اللہ کی سپاہی بنائے، یا اللہ سب کو محمد کی سپاہی بنائے۔ ہمت سے کام لے لو، ہمت سے کام لے لو، ہمت سے کام لے لو۔ کس قائدین کے پیچھے پڑے ہو؟ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ کیا کرا؟ کس کے پیچھے پڑے ہو؟ آپ سمجھ نہیں ہیں؟ کس بش کے پیچھے پڑے ہو؟ کس انگریز خنزیر کتوں کے پیچھے پڑے؟ کس سونے محمد کو چھوڑ رہے ہو؟ کون سے سونے محمد کو چھوڑ رہے ہو؟ کون سی آسمانی کتابوں کو چھوڑ رہے؟ ارے ملا کو تو گولی مارو، دفع کر دو ملا کو، کم از کم اپنے عقل سے تو کام لے لو۔ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ چار۔ اور عقل کہتے ہیں کہ لڈا اور چیزیں لڈو اور چیزیں، عقل کہتے ہیں کہ روح افزا اور چیزیں اور پیشاب اور چیزیں، عقل کہتے ہیں کہ گٹر اور چیزیں اور روح افزا اور چیزیں، عقل کہتی ہے کہ دوست اور ہے، دشمن اور ہے، عقل کہتی ہے کہ آسمان کچھ اور ہے، زمین کچھ اور ہے، عقل کہتی ہے کہ دین اور ہے، ایمان اور ہے، کفر اور ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ یہ خدا کی دوست ہے اور یہ خدا کی دشمن ہے۔ خدا کے دشمن کے ساتھ کیوں بھرتی ہو میرے نوجوان بھائیوں؟ خدا کے دشمنوں کے ساتھ، دین کے دشمنوں کے ساتھ کیوں بھرتی ہوتے ہو؟ کیوں نبی کے روح مبارک کو، اس کے مزار مبارک میں کیوں خوش نہیں کرتے ہو؟ میرے نبی کی روح کو کیوں خوش نہیں کرتے ہو؟ سوالات انبیاء کی ارواح طیبہ پاکیزہ کہ تمہارے سلام کا تحفہ اور تمہارے درود ان کا گلدستہ ان کی خدمت میں پہنچا دے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، اے 1.25 انبیاء کی جماعت، اے 1.25 صحابہ کی جماعت، تمہاری اولاد بوڑھے تو ویسے ہی تمہارے گانا گا رہے ہیں، لیکن نوجوانوں نے بھی ہمت کر لی ہے، نوجوانوں کے فرشتے بھی تمہیں بتا رہے، نوجوانوں کا سلام بھی لے لو، نوجوانوں کا بھی سلام لے لو، نوجوانوں کی بھی دعائیں کرو، تو ہو سکتا ہے اس مزار سے آپ کی بھی دعائیں کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ تو آپ مجھے بتا دو میرے بھائیوں، انصاف کے فیصلے کرو، فائدہ والے فیصلے کرو،
اور تجارت کرو تو فائدہ والی تجارت کو اختیار کرو. کن کانٹوں میں پڑے ہو, کیسے نقصان اپنا کرتے ہو, کس دشمن کے کن خنزیروں کے پیچھے پڑے ہو, کن انگریزوں کے پیچھے پڑے ہو. للہ نوجوان بھائیو, پورے تو ویسے ہے لیکن مدارس آپ کے, مسجدیں آپ کی, خانقاہیں آپ کی, اور آپ اپنی صلاحیتیں ہر مسجد کی سطح پر, ہر محلے کی سطح پر, ہر علاقے کی سطح پر, ڈویژن کی سطح پر اور تحصیل کی سطح پر اس طرح پوری دنیا کے اندر نوجوانوں میں انقلاب آ جائے, میری ماؤں میں بہنوں میں انقلاب آ جائے, گھروں کا ماحول بھی دینی بن جائے. آپ کو دیکھ کر کے یہ انگریز کے دودھ پالش کرنے والے, ان کا پتلون تو ویسے پڑ جائے گا. انگریز کے دودھ پالش کرنے والے دیکھیں گے کہ محمد کے سارے نوجوان محمدی ہو گئے, سارے نوجوان محمدی ہو گئے, یہ سارے کے سارے دیندار, ہماری مائیں بہنیں بھی دیندار بن گئی, پورا محلہ, پورا علاقہ, تحصیل, ڈویژن, ضلع میں تبدیلیاں آ گئی. یہ انشاءاللہ یہ اپنے ابا کے پاس جائیں گے, کل شیء یعود الی اصلہ, ہر چیز اپنے اصل کے پاس. تو ان کی اصل امریکہ ہے, جیسے یہاں سے یہاں آ کر کے حرام خوری کر کے میرے اور آپ کے خون کو چوس کر کے یہاں پر ڈال کر کے کھاتے ادھر کے. آدمی ایک طرف سے کھاتا ہے لیکن یہ دونوں طرف سے کھاتے ہیں. بس ابو اور بخو, ہمارے پاس تو ظاہر کی تیسری کوئی اور طاقت نہیں ہے. یا ابو کی حکومت آئے گی یا بخو کی حکومت آئے گی. کس کی آئے گی؟ یا ابو کی یا بخو کی, یہی حضرات ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی جماعت میں, محمد کی جماعت میں, کشتی نور میں اللہ کو بھلا کرے. یہ ہے کہ کشتی نور میں سوار ہو کر کے یہ کہ نجات اپنی نجات دی ہے تو سوچ لو, اور اللہ کی دین پر چلنے کی کوشش کرو. یہ دنیا کی زندگی یہ گزر جائے گی. باقی خوب کالج پڑھو, یونیورسٹی پڑھو, تجارت کرو, کچھ بھی کرو, آپ کو کوئی مولوی منع نہیں کرے گا. لیکن خالق کو پہچان لو, علماء کو پہچان لو, دینداروں کو پہچان لو. میں آپ کو داستانیں سنا نہیں سکتا, طے بھی نہیں ہے. آپ سے اجازت چاہوں گا, للہ خدا کی قسم آپ کو اگر واقعات سنانے پر آ جاؤں تو آپ اپنے کان پکڑ کر کے, کان پکڑے یہ تھے, انگلیاں آپ اپنے دانتوں میں دبا کر کے آپ کاٹتے رہیں گے کہ کس کن بے غیرتوں کی بات کر رہا. میں امریکہ, برطانیہ, فرانس کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کے ملک کی بات کر داستانیں آپ کو سناؤں گا. آپ کو تو کوئی پتہ نہیں ہے. آپ یہ کہ ایک دو دن میرے ساتھ رہو, پھر نوجوانوں کے ٹیلی فون سنتے رہو, لوگ ہم سے مسائل بھی پوچھتے رہتے اور پتہ نہیں نمبر کیسے کہاں لوگوں کو مل جاتا ہے. مسئلے پوچھتے, ایسے مسئلے پوچھتے, وہ مسائل انسانوں کے نہیں ہوتے, وہ مسلمانوں کے نہیں ہوتے, وہ مسائل ہوتے جانوروں کے. جانوروں کو بھی شرم آتی ہے, جانوروں کو بھی شرم آتی ہے, لیکن یہ کہ ایسے مسائل ہم سے پھر بھی تھوڑی سی حیا اور شرم, دینداری, تقویٰ, طہارت, انسانیت, خدا شناسی, اللہ کی معرفت اور کچھ بات کی ہے. یہ مدارس کی وجہ سے باقی ہے. مدارس کو سنبھالو, مدارس آپ کے ہیں, مساجد آپ کے ہیں, خانقاہیں آپ کے ہیں. آپ مسلمانوں کی اولاد ہیں, آپ نبی کے عاشق ہیں, آپ نبی کی امت ہیں. خدا تعالیٰ آپ حضرات کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ آپ سب کو محمد کی جماعت میں بھرتی کر دے, صحابہ کی جماعت میں آپ کو بھرتی کر دے. خدا تعالیٰ آپ کا حامی ہو, اللہ آپ کا ناصر ہو. اللہ تعالیٰ میرے پیارے بھائی قاری سیف الرحمان کی دستگی بھی فرمائے, ان کی معاونین دیگر اساتذہ کی دستگی بھی فرمائے. اس مدرسے کے جو منتظمین ہے, معاونین ہے, مدرسے کی جو دعا کرنے والے, جس اعتبار سے بھی مدرسے سے عقیدت رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کے لیے دعا کروں گا, گناہ گار آدمی, چھوٹا آدمی ہوں, اور آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں. اکابرین کے سامنے اتنی سی گستاخی کی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی, اللہ آپ کا ناصر ہو. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کیا رافضی بھی قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہودی ہو سکتا ہے. علامہ شاطبی نے لکھا ہے, قرطبی نے لکھا ہے, قرطبی کی پہلی جلد میں لکھا ہوا ہے. یہودی, نصرانی, ہندو حافظ قرآن ہو سکتے ہیں. یہودی, نصرانی, ہندو حافظ نہیں ہو سکتے. جن کے اندر بے حیائی زنا ہے, بے شرمی جن میں ہے, وہاں پر یہ قرآن حافظ نہیں ہو سکتے. یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے خود ایرانی حکومت لگی تو وہاں پوری دنیا سے انہوں نے بلایا تھا مختلف لوگوں کو, ہر بڑے بڑے ملکوں کے مولویوں کو بلایا تھا. تو پاکستان سے شیخ الاسلام نے میرا نام دیا. ان دنوں میں مولانا علی شیخ حیدری بھی زندہ تھے رحمۃ اللہ علیہ. تو پاکستان سے مجھے 2 مرتبہ بلایا. ایک مرتبہ ان کی کانفرنس تھی اور ایک مرتبہ برس و مباحثے کے لیے. پورے عرب ممالک کے بڑے بڑے علماء آئے تھے. تو ہمارے جھگڑا ہو گیا, گالیاں ہو گیا, گالیوں کا تبادلہ ہو گیا. شیعوں نے کہا کہ حدیث الثقلین پر کہ ثقل اکبر قرآن ہے, ثقل اصغر پنجتن پاک ہے. کہنے لگے یہ دونوں ہمارے ہیں. ہم نے کہا کہ نہیں, دونوں ہمارے. تم بھی پنجتن پاک کا نام استعمال کر کے تم ان کو غلط یہ بدنام کرتے. پنجتن پاک بھی ہمارے ہیں, قرآن بھی ہمارا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں ہمارے. انہوں نے کہا تمہارے قرآن کو یہ ہے, ہم نے کہا تمہارے قرآن کو یہ ہے. گالیوں کا بات ہوا.
بتا دی. پھر اس پر مولوی لڑتے رہے. ہمارا ایک بڑا جو تھا وہ ایران کا مولوی تھا, اس نے نہ باہر چھوڑا نہ مادر چھوڑا, ایسی گالیاں دیتے رہے. ہم لوگ ہنستے رہے. میں نے کہا کہ بابا لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, مسئلہ آسان ہے. آپ کہتے ہیں کہ سکر پر قرآن, سکر اثر فجر پاک ہمارے, اور ہم کہتے ہیں ہمارے. اس کا فیصلہ بھی سے آسانی سے کرتے ہیں. دیکھتے کہ سکر اکبر جس کے پاس ہوگا تو سکر اثر بدری کا ہوگا, فجر پاک بھی ان کے پاس ہوں گے. اب تمہارے جتنے شیعہ مولوی بیٹھے, تم مجھ سے قرآن پوچھو, میں تم سے قرآن پوچھتا ہوں. سب نے چیز سب نے سب چیز میں نے کہا اس کا آسان کر دیا, تم یہاں سے بھی قرآن پوچھو. حالانکہ قرآن پورا ہم رمضان یاد ہے, پورا قرآن مجھے بھی یاد کیا, الحمدللہ یاد ہے کسی حد تک. تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ, اب تم ہم سے پوچھو, ہم تم سے پوچھیں. مسئلہ الحمدللہ فیصلہ ہو گیا. مولانا عبدالرحمان شاہ بہاری بہت بڑے عالم ہیں. عبدالرحمان شاہ بہاری آج میرے پیشانی پر بوسہ دیا, کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے بڑا مسئلہ حل کر دیا, آپ نے بڑا مسئلہ حل کر دیا. شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید صاحب مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آپ کے لیے دعا کر رہا. کہتے میں نے ایرانی سے پوچھا, 3 دن کے اندر وہ جا کر کے رپورٹ بھی ان سے پتہ کر لینا. تو وہ کہہ لگے میں نے ایرانی سے پوچھا کہ چطور بود این بات کی میسون شما, اس طرح تمہارے کے میسون بادشاہ کا سلسلہ کس طرح ہوگا. کہنے لگے خیلے خوشحال بود, خیلے بہتر بود, بہت اچھا تھا, لیکن ایک پاکستان سے کتا آ رہا تھا, اس نے ہمارے ناک میں دم کر دیا. پاکستان کا ایک کتا آیا ہوتا ہے. کتا کیوں ہے؟ صرف ہم نے یہ بات کی کہ تم قرآن سناؤ یا ہم سے قرآن سناؤ. تو یہ تو دیکھنے میں آیا. آپ دیکھیں کہ بڑا سا بڑا کا خطیب ہوگا, جیسے جوہری ہو یا کوئی بھی ہو, وہ 1 آیت 2 آیتیں پڑھیں گے, وہ بھی غلط پڑھیں گے. ان کی فجر کی نماز میں بھی قل واللہ اور انا اعطیناک کی تلاوت ہوتی ہے, وہ بھی اللہ کا بڑا درجہ, وہ بھی غلط. پورے تہران کے اندر, چونکہ ہمارا ملک ہے, میرے عزیزوں کا ملک ہے, میرے بلوچ رہتے ہیں, ہم لوگ اسی حکومت کے دورے کے علاوہ بھی ویسے جاتے رہتے ہیں. ہمارے اپنے عزیز رہتے ہیں, بلوچ برادری رہتی ہے, وہاں پر اپنے لوگ رہتے ہیں. تو یہاں جانا ہمارے مارکیٹ کے ساتھ ان کا بات. پورے تہران کے اندر ایک مسجد مسلمان کی ہے, سنی کی مسجد کی سارے کی ہے. لیکن آپ سے میں عرض کروں کہ آپ ان کی وجہ, ہم نے بھی ان کی بارگاہوں میں نماز پڑھی, ان کی جماعت سے نہیں پڑھی. ایسی بہترین بارگاہ, صاف خوبصورت, اندر صفائی, لیکن آپ اندر جائیں گے ایسی بدبو ہوتی ہے جیسے کہ ہندوؤں کے محلے میں بدبو ہوتی ہے, واللہ ان کی بارگاہ میں ایسی بدبو ہوتی ہے. آپ آسان ہے, آپ جا کر کے کسی بارگاہ میں دیکھو, وہ پرفیوم لگاتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں. اگر وہ نہ کرے تو بارگاہ حالانکہ ظاہری طور پر بہت صاف ستھری, لیکن اس میں ایسی خوشبو ہوتی ہے. اور کچھ ایک اور جماعت ہے ہمارے یہاں جو پاؤں پھیلا کر کے کھڑے ہوتے ہیں, آپ سمجھیں گے, جو پاؤں پھیلا کر کے کھڑے ہوتے ہیں, یہ کے نیچے سے ٹرک بھی جا سکتی ہے. ان کی مسجدوں کے اندر بھی بڑی بدبو ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ سعودی اور دبئی کی درہم کھاتے, کچھ تو ظاہر کریں گے, سعودی اور دبئی کی درہم کھاتے, کچھ تو اس کا لاج رکھیں گے, اس کا اظہار کو کریں گے. یہ 2 جماعتیں, ان کے یہاں پھر بھی اتنا نہیں ہوتا. رافضیہ اور ہندوؤں کے محلے میں اس طرح آپ جا کر کے دیکھ لینا. میں عرض کر رہا ہوں کہ میری دانش البتہ کتاب انہوں نے لکھی ہے, کتاب لکھی ہے, حافظوں کی تصویریں بھی دی ہے کہ فلانا حافظ ہمیں گزرا, فلانا حافظ ان میں کوئی نہیں. البتہ سنیوں سے کرایہ پر لیتے, سنیوں سے کرایہ پر کچھ حافظوں کو لیتے ہیں کہ بابا ہم تمہیں شیعہ ظاہر کریں گے, تمہیں 10 لاکھ دیں گے, 15 لاکھ دیں گے. لیکن الحمدللہ جن سنیوں نے اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کیا ہے, ان کو بھی خدا نے قرآن پڑھا دیا. قرآن کے سینے سے بھی چند پیسوں کے لیے آپ نے اپنے آپ کو حافظ ظاہر کیا. باقی مجھے یہ تو فیلڈ بھی میرا نہیں ہے. یہ پرچی آپ حضرت مولانا خلیفہ القیوم زید مجدوم کو حضرت کو دیتے یا مولوی شیخ الرحمان کو دیتے, تو یہ آپ کو بتا دیتا. جب یہ ہے کہ یہ جوش میں تھے, تو میں تو آپ کو اتنی سی بات بتا سکا. آپ کے لیے دعا کروں, آپ سے دعا کو بھی مانگتا ہوں. دعا کے لیے کتاب انقلاب قاموس میں جتنے بات سے علماء کرام مہمان تشریف لائے ہیں, اپنی طرف سے, اساتذہ کرام کی طرف سے, معاونین کی طرف سے تہ دل سے شکر گزار ہے. حضرت موضوع مفتی شفیع الرحمان صاحب دامت برکاتہم دعا فرمائیں گے. دعا میں سارے حضرات شریف.
Thank you.